السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. اور ہمیشہ کی طرح ایک امید کہ آپ کا یہ جو ویکینڈ ہے وہ بہت اچھا گزرا ہوگا. اور ہم نے آپ کے لیے بڑی نیک تمناؤں کے لیے دعائیں بھی کی تھی. اور موسم کے حوالے سے ہم ویسے تذکرہ اس لیے کرتے چلتے ہیں کہ یہ کچھ مونسون کا ایک سیزن جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے ان دا لیٹ سپٹمبر. اور ابھی پھر پریڈکشنز ہیں. سچ میں دعائیں کی تھی لوگوں کے لیے. ہم نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی بالکل تھی. بالکل میں کرتا ہوں. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ God. میرے والد محترم یہ فرماتے ہیں کہ اب اگر انکل کا نام آپ نہیں لیا تو مجھے سیریس ہونا نے پڑے گا. آپ نے اگر ثواب حاصل کرنا ہے اور اگر آپ نے بہتری کرنی ہے اپنے لیے تو آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں تو اللہ آپ کے لیے بہتری کرے گا. مطلب دس از کبھی آپ کو دعا مانگتے ویسے دیکھا ہے؟ دعا اللہ کے سامنے مانگتے ہیں. کوئی دکھاوے کے لیے میں اب اسنیپ چیٹ پہ یا اس پہ جا کے انسٹاگرام پہ لائیو تو میں کرنے سے رہا نہ تو میرے اتنے فالوورز ہیں. کبھی آتے جاتے دو ریزنز ہیں. نہ تو میرے اتنے فالوورز ہیں کہ نیچے کامنٹ کریں واو مدیحہ آپ ہی لکنگ گریٹ. بڑھ جائیں گے اس پہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اچھا لیکن ابھی آپ نے خیریت کی بات کی تو دیکھیں ہماری دعا میں عمر شریف صاحب بھی ہیں, پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہیں اور کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ علی نے اور کافی لمبا نہیں ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ آج اب فائنلی پہنچے گی ان کی ایئر ایمبولینس. تو اللہ کرے 11 بجے لینڈ کر جائے. یہ کل پہنچنی تھی, اس سے پہلے بھی کافی دیر پہلے بات. ایئر ایمبولینس کی جو ایکوائرمنٹ ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے لیجنڈری پلیئر ہیں وسیم اکرم صاحب, ان کی اہلیہ ان کو وہ بھی ایئر ایمبولینس میں ان کو لے جایا گیا تھا اور ان کے لیے بھی منگوائی گئی تھی لیکن شی پاسڈ اوے کیونکہ ٹائم لگتا ہے اس میں. اٹس ٹائم کنزیومنگ کیونکہ وہ ایک نارمل فلائٹ نہیں ہوتی. اس کو لو ایکوائر کرنا پھر سارا جو پروسیجر گورنمنٹ آف پاکستان نے خاصا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں جتنا ان سے ممکن ہو سکتا تھا. اور باقی ان کی فیملی کی جانب سے بھی صرف فیسیلیٹیشن کا کہا گیا تھا کہ ہمیں صرف دعاؤں کی ضرورت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ویزا پروسیس میں جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکے وہ بڑا اچھا وہ کر سکے. اور یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ آج امید کی جا رہی ہے کہ آج صبح 11 بجے ان کی ایمبولینس پہنچے گی. ایئر ایمبولینس میں صرف عمر شریف صاحب کو لے جایا جائے گا. اس میں ان کی فیملی ان کے ساتھ موجود نہیں ہوگی. انشاءاللہ ان کے 2 بیٹے اور ان کی پہلی اہلیہ ہیں وہ کل کمرشل فلائٹ سے واشنگٹن ڈی سی روانہ ہو جائیں گے. بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پہلے ذرا ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. پارٹی ایک بیانیے 2. مسلم لیگ نون میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں. مریم اور حمزہ بھی ایک پیج پر نہیں. کارکنوں میں نہیں پارٹی قیادت میں جھگڑا ہے. خواجہ آصف کا اعترافی بیان, نیا طوفان کھڑا ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور اعزاز. اقوام متحدہ آفیشیل چینل پر عمران خان کی تقریر کو سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا. مسلسل تیسرے سال سب سے زیادہ دیکھے اور سنے جانے والے عالمی رہنما بن گئے. جی جناب, تو آج ہے 27 ستمبر اور 27 ستمبر کو دنیا بھر میں ٹورزم ڈے منایا جاتا ہے. اور جب ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو کیوں نہ ہم ان ممالک کو یاد کریں جو 2020 میں ٹاپ 10 کی فہرست میں آئے, جن میں پاکستان بھی ایک ہے. اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے جو ٹورزم کا سکوپ ہے وہ کافی دن بدن آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور جب ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں تو آپ یہاں پہ جب چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی یا تو اسکینڈینیوین کنٹری میں یا کسی یورپین کنٹری میں, کیونکہ اتنی خوبصورتی ہے تو اس کے حوالے سے بات کرنا بہت ذرا ضروری ہے. کیونکہ دنیا اس بات کی قائل ہے, کیونکہ بہت سارے جو انٹرنیشنل ویلاگرز ہیں وہ پاکستان آئے, انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے بلاگز بنائے اور پھر اشفاق انہوں نے دنیا کو بتایا کہ نہ صرف پاکستان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بلکہ پاکستان بہت ہی زیادہ محفوظ بھی ہے. محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیں 2013 کے بعد سے جو گورنمنٹ آف پاکستان آئی تھی اس کی جانب سے فیصلہ لیا گیا دہشت گردی کے خلاف ایک سوئفٹ آپریشن ہو. اس سے پہلے سے ہم دہشت گردی سے نبرد آزمائے 2001 سے, لیکن جو تیزی آئی اس کے بعد جو لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوا, انویسٹمنٹس بھی آنا شروع ہوئی, سیاح بھی آنا شروع ہوئے. گزشتہ سال کی ہم بات کر رہے ہیں ٹاپ 10 ٹریول ڈیسٹینیشنز میں پاکستان کا نام آیا. بین الاقوامی سیاح جس طرح سے کہتے رہے, برطانوی سفیر کے حوالے سے ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے اس حوالے سے کہ جی پاکستان آنا چاہیے, پاکستان آئیں اور یہاں کے مختلف مقامات کی سیر کریں. ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خوبصورتی وہی ہے جو دوسرے ممالک میں پائی جاتی ہے اور ابھی ان ایکسپلورڈ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی چیپ بھی پڑتی ہے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو, جو ایک کرنسی کا ڈفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کرنسی کا ڈفرنس بھی ساتھ میں یہ بہت را خوبصورتی ہے. ابھی آپ سوچیں یہاں پہ اگر انویسٹ کرنا شروع کیا جائے, کیونکہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں انشاءاللہ ریلیجیس ٹورزم کو بھی ہم کیونکہ بدھ مت کے جو آثار وہاں پہ ملے تو وہی بڑھے گی. لیکن ابھی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کتنا محفوظ ہے, پچھلے دنوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے لوگوں کا بہت زیادہ دل ٹوٹا ہوا جب ہم نے دیکھا کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم جو آ رہی تھی اور وہ ایک دم سے وہ آئی بھی یہاں پر موجود تھی 6 دن یہاں پہ پریکٹس کر رہی, اور ایک دم کہا جی کہ وہ ان کو تو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ چلے گئے. اب وہ چلے گئے, اس کے بعد آپ کا دل جلانے کے لیے بتاؤں, کیا
آپ کہہ رہی تھی نا 6 دن آ کے انہوں نے مزے کیے, جو صرف ان کی سیکیورٹی ٹیم نے آ کے مزے کیے تھے. پی سی بی کو 27 لاکھ روپے کا بل ملا ہے کہ اتنے کی بریانی. مجھے لگتا ہے وہاں پہ نا ان کی جسنا آرڈن کو اتنی سیکیورٹی نہیں ملتی ہوگی جتنے وہاں کے پلیئرز کو پاکستان میں سیکیورٹی اور صدارتی پروٹوکال ملا. بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو انگلینڈ کی ٹیم آنی تھی انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا کہ سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے, جو کہ بعد میں جس کی وجہ سے انگلش کرکٹ بورڈ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن ابھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سیر پر آئی تھیں 9 امریکی خواتین جنہوں نے موٹر سائیکلوں پر اسلام آباد سے خنجراب تک جو خنجراب پاس ہے اس کا سفر طے کیا تھا, اور پھر یہاں مختلف علاقوں کی نے سیاحت کا لطف بھی اٹھایا تھا. اور اس دوران ان کو پاکستان اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے کہا جی پاکستان ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. نہ صرف یہ بلکہ پاکستان نے ہمارے دل میں گھر کر لیا کیونکہ وہ اتنی زیادہ سے امپریس ہو گئی تھی. اور اب آپ خود سوچے سکتی کہ اگر 9 امریکی خواتین, کیا یہی 9 امریکی خواتین آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر انڈیا جائیں گی وہاں کی دہلی میں سیف فیل کریں گی؟ نیور, کیونکہ ہم نے وہاں پہ آئے دن اتنے ایسے واقعات ہوتے دیکھے, لیکن یہ آئیں بڑے نام سے, اور سائیکل گاڑی بھی نہیں, سائیکل موٹر سائیکل پر انہوں نے سفر کیا ہے. ساتھ ساتھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں اور مطلب دے آر فیلنگ کوائٹ سیف اینڈ سیکیور. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کہاں نہیں ہوتے. نیوزی لینڈ کی اپنی ہسٹری میں بات کر سکتا ہے کہ وہاں پر نہیں ہوا. 2005 کی لنڈن بامبنگ کس کو یاد نہیں ہوگی, امریکہ کو اپنے 9/11 کے واقعات یاد نہیں ہیں, تو پاکستان کو ہمیشہ ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو بہتر سے بہتر طور پر دینے کی کوشش کریں. تو جناب ہماری کوئی رائے گا نہیں جانا چاہیے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے بات کریں گے. امریکی خواتین سیاحوں کے پاکستان میں میزبان اور دی ڈفرنٹ ایجنڈا نامی تنظیم کے بانی معین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ میں کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریول بلاگر امبر ذوالفقار. ان کو شامل گفتگو کریں گے. امبر آپ کو اور ہم معین آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو معین آپ ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو 9 خواتین امریکی خواتین پاکستان آئی تھیں اور پھر انہوں نے موٹر سائیکلز کے تھرو اسلام آباد سے خنجراب پاس تک کا جو سفر طے کیا تھا, کتنا ویسے آپ اس کو اہمیت کا حامل دیکھتے ہیں؟ کیسے ٹائم ہے جس میں پاکستان کے بارے میں مسلسل ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ پروپیگنڈا کہہ رہا ہے کہ پاکستان سیف نہیں ہے, محفوظ نہیں, اور ایسے ٹائم میں خواتین آئیں, مرد حضرات بھی نہیں, اور وہ ٹریول کرتی ہیں پاکستان میں. میں تو یہ کام 10 سال سے کر رہا ہوں. آئی انوائٹ پیپل, پوری دنیا سے فارینرز آتے ہیں. 2011 سے وہ میرے ساتھ پاکستان میں موٹر سائیکل آ رہے ہیں وداؤٹ اینی سیکیورٹی, وداؤٹ اینی پروٹوکال. آئی ڈونٹ نو مسئلہ کدھر ہے. یہ مجھے تو مسئلہ مور پولیٹیکل لگتا ہے آن ہائر لیولز. میں پچھلے 10 سال سے ہر سال 50, 60, 70 فارینرز آتے ہیں میرے ساتھ موٹر سائیکلز چلاتے ہیں, اسکردو سے چترال, اسلام آباد سے خنجراب, وداؤٹ اینی سیکیورٹی پروٹوکال, نتھنگ ایٹ آل. اور آج تک کبھی کوئی کلوز کال یا کوئی خدشہ بھی نہیں ہوا کہ ڈینجرس ہے اور اینی تھنگ لائک دس. I feel Pakistan is very, very safe for travelers, for anyone, for New Zealand to come play cricket in. ٹھیک ہے. اچھا امبر سے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. امبر, آپ نے نوکری چھوڑی, پھر پورے ملک کی سیر کرنے کا ایک سلسلہ آپ کا سفر کا آغاز ہوا. اچھا, جیسے وہ کہہ رہے تھے ابھی کہ معین کے یہ مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل لگتا ہے, مجھے تو یہ مسئلہ ہسٹیریکل لگتا ہے کہ آپ ایک نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ ایک کیفیت میں آ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ اپنے بارے میں اپنا بتائیے گا کہ آپ نے کیسے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ ہاں جی مجھے یہ سفر کرنا چاہیے, پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے, نوکری سائڈ پہ رکھ کے؟ وہ ٹریول بگ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک فریڈم کا, وہ آئی تھنک وہ ہوتا ہے سب کے اندر تھوڑا بہت نا, بٹ اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ کب اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں اور کب اپنا وہ ایک 9 to 5 والا جو ایک شیکلز ہوتے ہیں نا وہ آپ توڑ کے آپ کہتے ہیں یار چھوڑو, لیٹس جسٹ بی آن آور اون, ایک فری برڈ کی طرح بس صرف ٹریول کرتے ہیں اور صرف بس سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی کوڈ ڈو دیٹ فارچونیٹلی, تو میں وہ چیز کر سکتی تھی, تو میں نے وہ چیز کو پرسو کیا اپنی ڈریمز کو, اور میں نے اپنی جاب چھوڑی. ایزی نہیں تھا. آپ نے 2015 میں جیسے آپ نے ابھی کہا, آپ نے اپنی جاب چھوڑی اور اپنی ایک لگی بندی چھوڑ کے اپنے اس خواب کو پورا کرنا آپ کو کتنا مہنگا پڑا؟ بڑی فائنینشیل ڈسٹ پڑتی ہے اس کے بعد سے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بیکاز سی اٹس آئدر یور پیشن, آئدر یو کیپ ڈریمنگ آل یور لائف اینڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ, یا تو آپ کوئی ایکشن نہ لیں اور صرف سوچتے رہیں کہ میں یہ چیز کروں گا, یا تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو ایک اسٹیپ لیں. لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے نا, بالکل, کہ ایک تو آپ کے پاس ارننگ کی کوئی مین نہیں رہتی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے پاس سیونگز ہوتی ہیں, وہ بھی ڈپلیٹ ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہے. تو یہ ڈیفیسٹ کیسے پورا کریں؟ ڈیفیسٹ یہ میں نے اس طرح سے پورا کیا کہ یہی کام جو میں ان آفس کرتی تھی وہ کام میں نے سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کر دیا. سو آئی واز بیسیکلی اے ڈیجیٹل نومیڈ.
کہ میں ساری کنسلٹنسی اور میں سارے کام آن لائن کر رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ آئی ووڈ آلسو ٹریول. اور ابھی کیونکہ میں وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں تو یہ کام میں ریموٹلی کر لیتی ہوں. صحیح. اچھا عمر یہ بتائیے گا کہ ابھی کیونکہ معین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی یہ جو خواتین آئی ہیں اور اتنا انہوں نے سیکیور بھی فیل کیا, یو بینگ اے وومن ان پاکستان, جب آپ ٹریول کرتی ہیں تو آپ کتنا سیکیور فیل کرتی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو ابھی تک ایز سچ کوئی پرابلمس فیس نہیں ہوئے, ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ پرابلمس نہیں ہوتے, بالکل ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں پرابلمس. بٹ کیا کہتے ہیں, آپ کو نا اپنا گراؤنڈ ورک پورا کرنا ہوتا ہے. آپ جہاں بھی جا رہے ہیں اس کی انفارمیشن, وہاں کس کے پاس جا رہے ہیں اس کی انفارمیشن, آپ کسی سے پوچھیں. جو آپ سوشل میڈیا آج کل اتنا اوپن پلیٹ فارم ہے آپ کے پوچھنے کے لیے, دیر سو مینی گروپس آن لائن دیٹ یو کین ایکچولی آسک. آپ وہاں سے پوچھیں, ان سے نمبرز لیں, پتا کریں اور پھر اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. سوشل میڈیا بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. معین آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جیسے یہ 9 خواتین بلاگرز آئیں اور جو انہوں نے پاکستان میں آ کے ٹریول کیا, اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ تمام تر پوسٹ لگائیں, اور انہوں نے بھی بلاگس بنائے, تو یہ کتنا ہیلپ آؤٹ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں امیج کو, کسی بھی ملک کی امیج کو اور ٹورزم کو اور بہتر کرنے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی بھی ملک نہیں ہے اس دنیا میں جو جدھر ٹیررزم نہیں ہے آف ون سارٹ اور دی ادر. پاکستان کوئی اس میں کوئی بہت فرق یا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. ادھر بھی چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں. لائزا ملر جو گروپ لیڈر تھی آؤٹ آف دا 9 women, she said کہ جس طرح امریکہ میں ڈفرنٹ اسکولز اٹیک ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کے اسکولز اٹیک ہوتے ہیں, ڈفرنٹ ہوٹلز میں اٹیکس ہو رہے ہیں, تو کوئی بھی ملک ٹیررزم سے بچا نہیں ہوا. اسی طرح پاکستان ہے, کئی جگہیں ہیں, نو گو ایریاز ہیں جو ہر دنیا میں ہر ملک میں ہوتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں. بٹ آپ کیئرفل رہیں, آپ مین جگہوں پہ پھریں. میرے ساتھ یہ 9 خواتین تھی, میرے ساتھ اور کوئی سیکیورٹی پرسنل پروٹوکول نہیں تھا. اور ہم 2200 کلومیٹر 14 دن میں اسلام آباد سے چترال اور واپس آئے ہیں. ہم شندور والی سائڈ سے, چترال ایون کیلاش والی سائڈ سے, ایبسلیوٹلی نو پرابلم. یہ عورتیں جو تھیں یہ بازار میں خود ہی شاپنگ بھی کرتی تھی, مردان بازار اور چترال بازار میں یہ خود ہی چلی گئی تھی موٹر سائیکل چلا کے. اس وقت میں ہوٹل میں تھا. ایبسلیوٹلی نو پرابلم. تو معین یہ جو خواتین تھیں ظاہر مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہوگا, سب سے زیادہ ان کو پاکستان میں کیا چیز اچھی لگی اپنے اس پورے ٹرپ کے دوران؟ بڑے مزے کا سوال ہی ہے, کیونکہ شروع میں یہ آ رہی تھی, شروع میں یہ ایکسپیرینس کر رہی تھی ماؤنٹنز اور لیکس, اور چوتھے 5ویں دن انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی ریئلائز کیا کہ یار پہاڑ اور لیکس یہ تو بہت خوبصورت ہے, مگر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کیا بات ہے. اچھا معین یہ بھی کہیے گا, کیونکہ ان خواتین کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ بھی بھٹک گئی تھی, ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہیں, تو کیا ہوا تھا, کچھ زیادہ مشکل تو درپیش نہیں آئی ان کو؟ بالکل, 2 خواتین تھی جو گروپ سے علیحدہ ہو گئی تھی, انہوں نے غلط ٹرن لے لیا تھا اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ 2 جو گرلز تھیں, للی اینڈ آرلیٹ, یہ کوئی 2.5 گھنٹوں کے لیے 3 گھنٹوں کے لیے گم گئی تھی. ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے, ہمیں نہیں مل رہی تھی. اچھا. اور جب ہم 2.5-3 گھنٹے بعد واپس ملے ہیں تو پتا لگا کہ لوکلز ان کو اپنے گھر لے گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے لوکلز نے ان کو چائے پلائی ہے, جوس دیا ہے, بسکٹ دیا, اور یہ واپس آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں گھومنا بھی بڑے مزے کا ہے, وہ بھی مزے کی کہانی ہوتی ہے. کمال ہے جی. اچھا امبر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سولو ٹریول کرتی رہی ہیں, تو آپ کا اس سے متعلق ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بالکل یہی ہے, مطلب کیا کہتے ہیں, آئی ہیو سین سو مینی فارینرز, اور جب جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹریول کرتا ہے, بس سب سے جو خوبصورت بات ہے نا وہ ہمارے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی ہے. آپ ان کو اگر پتہ لگ جائے کہ ان کے ایریا میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے کسی اور شہر سے, وہ دروازے کھول دیتے ہیں, دل کھول دیتے ہیں, بہت آپ کو بلاتے ہیں, آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں. اینڈ آپ کو بس صرف ایک چیز جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے نا, از ٹو ایجوکیٹ یور سیلف, کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ کون سی کمیونٹیز ہیں, ان کے کیا رہن سہن کے, ان کے کیا طریقے ہیں, واٹ آر دی ٹریڈیشنز, ہاں, اور آپ اس کی رسپیکٹ کریں, اور کس طرح سے وہاں رہنا جلنا ہے, ملنا جلنا ہے, وہ سب آپ دیکھیں, تاکہ آپ کے اپنے لیے بھی کوئی کلچرل شوق وہاں پہ نہ آئے. تو مجھے بتائیں امبر, پھر کہ ٹو ڈو لسٹ میں کیا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں بنا کے جانی چاہیے وہاں پہ؟ جیسے بھی آپ نے کہا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کا کلچر کیا ہے, اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟
डूज एंड डोंट्स में यही आता है कि ऑब्वियसली द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव कि आप क्या कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, वो सारी आपके पास लिस्ट मौजूद होनी चाहिए. द वेदर कंडीशंस, द पीपल हु आर देयर, द रिलीजियस एटमॉस्फेयर, वहाँ पे इस वक्त क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है, वो बड़ा ज़रूरी होता है देखना. ठीक है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली आपको सिक्योर करने के लिए आप यही सब कुछ कर सकते हैं एज अ ट्रैवलर. और दूसरा ये कि आपने जैसे एजुकेट करने की बात की, तो हाँ. हम अक्सर हम ये देखते हैं कि इक्का दुक्का जो वाकयात ऐसे पेश आते हैं जिसमें वहाँ के मकामी लोग परेशान होते हैं. बिल्कुल. एक तो उनकी जो प्रिवेसी का ख्याल नहीं किया जाता, दूसरा ये है कि जब गंद कचरा आप फैलाते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि ठीक है हम तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं लेकिन ये लोग इस बिल्कुल जगह यही को खराब है. करें. तो पता है क्या, हमारे जो टूरिस्ट जा रहा है, जो ट्रैवलर जा रहा है वो भी, और जो आपको रिसीव कर रहा है वो भी, दोनों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है कि हाउ टू ट्रीट ईच अदर इन अ वेरी नाइस वे जब आप कुछ भी ट्रैवल कर रहे हो. तो आई थिंक कुछ भी शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम इस चीज़ के ऊपर पहले अपने आप को खुद से एजुकेट करें. सही. अच्छा अमर, क्योंकि आप तो सोलो ट्रैवलर और साथ में मुइन जो हैं वो तो यहाँ पे जो बैरूनी मुल्क से जितने भी लोग आए होते हैं उनको यहाँ पे टूरिज्म जो है ना, क्योंकि उनको फरोग करने के लिए उनके सारी ट्रिप्स प्लान करते हैं. मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, देखिए हमें कुछ टिपिकल जगहों का पता है कि हम सवाल चले जाते हैं, कलाम चले जाते हैं, मालम जबा चले जाते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो कि आप लोगों को लगता है कि अभी एक्सप्लोर करना बाकी है और वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये बताएं हमें. I think Moin has far more experience in that, I believe. I met him once in Hunza actually, बहुत पहले बिल्कुल अपने फर्स्ट ट्रिप पे, and he's such an inspiration. लेकिन मेरे ख्याल से जो फार ऑफ लेक्स है ना हमारी दूर की, जो हाई माउंटेन पासेस हैं जैसे करम्बर है या ये ब्रोगल वैली है, शिमशाल है, अपर हुंजा है, ये सारे इवन के आपके फार साउथ में जो नीचे की तरफ बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड ऑफ बलोचिस्तान या बिल्कुल एक एक्सट्रीम जो आपकी थर की साइड है, वो सारी इतनी डाइवर्स उनके सबके लैंडस्केप्स हैं. आई थिंक ये सारे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग. अच्छा मुइन आप भी बताइएगा, आप भी हमारी लिस्ट में कुछ नाम ऐड कर दें. I think Balochistan is up next because of CPEC as well. It's opening up. We're all very excited to be visiting, to be exploring Balochistan very soon. North में मेरी favorite जगह मिनी मर्ग है, which is the Kargil sector. Slightly difficult to get there, but it's very unexplored. वहाँ पे trekking भी बहुत ज़्यादा है और hiking भी बहुत ज़्यादा है. I think more tourism should be diverted to those areas and not just Hunza. पूरा पाकिस्तान Hunza में इकट्ठा हुआ है. यानी कि सदर्न साइड पे भी जाना चाहिए. अच्छा एक और चीज़ ये है कि आप ज़ाहिर लोगों को इनवाइट करते हैं, तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि ये ट्रिप ओवरऑल कितना फ़र्क इसका दुनिया में किसी और मुल्क में ट्रिप करने से इस ट्रिप में कितना प्राइसेस के हिसाब से कितना फ़र्क आता है. दूसरा ये है कि क्या चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप समझते हैं कि मज़ीद करनी चाहिए कि ताकि लोग मज़ीद पाकिस्तान की तरफ आने को तरजीह दें. छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं, डिटेल्स होती हैं. मुझे तो लगता है कि इसलिए को मैं ये 10 साल से कर रहा हूँ, लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुझे तो लगता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं. 8-10 साल पहले जो फॉरेनर्स वीज़ाज अप्लाई करते थे उनको 2 महीने 3 महीने लग जाते थे वीज़ा लेने के लिए. इस दफ़ा उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया एंड विद इन अ वीक सबको वीज़ाज मिल गए थे. सो चीज़ें फॉर श्योर बेहतर हो रही हैं यहाँ पे. विद इन द कंट्री ट्रैवलिंग फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट टू ईच डिस्ट्रिक्ट, मूविंग ट्रैवलर्स यूज्ड टू बी, मूविंग फॉरेनर्स यूज्ड टू बी अ बिग एक बिग डील होती थी. उसमें पुलिस वाले एस्कॉर्ट्स देते थे. इस दफ़ा एस्कॉर्ट्स भी नहीं थे कोई, और सारों को बहुत ज़्यादा अपेरेंट नज़र आ रहा था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बेहतर है. इस ग्रुप में एक खातून थी लाइजा मिलर, जिसका 3rd टाइम था पाकिस्तान में 3rd टाइम था, और वो भी कह रही थी कि जब मैं पहली दफ़ा आई थी तो ज़्यादा सिक्योरिटी और वो रोड ब्लॉक्स और बैरियर्स वगैरह लगे होते थे. इस दफा तो बिल्कुल ही खुला है. इस्लामाबाद में भी रोड ब्लॉक्स नहीं थे, क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ भी जा रही है. अच्छा मुइन क्विकली मुझे बता दें, अगर आपने बजट हॉलीडेज मनानी है तो आप पाकिस्तान में कहाँ जा सकते हैं, और वो लोग जो कि स्पेसिफिकली घर बैठते हैं उनको तो नहीं जी है, ट्रैवलिंग बड़ी महंगी है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मुझे लगता है देयर चीप ऑप्शंस, चीप होटल्स ऑल ओवर पाकिस्तान. नॉर्थ में जाएं, स्कर्दू साइड पे जाएं, वहाँ पे फाहद महमूद है जो कटपना डेजर्ट और देवसाई प्लेन्स में ग्लैम्पिंग सेटअप लगा के बैठा हुआ है. चीप एंड नेक्स्ट लेवल सर्विस all over Pakistan. There are hotels all over now which are very affordable. सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. मुइन खान हमारे साथ मौजूद थे, नंबर जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद थी. वी आर सो ग्लैड
کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بتایا کہ جی کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہم بڑے آرام سے جا کے کم پیسوں میں اور بجٹ ہالیڈیز جو ہے نا مل سکتے ہیں. اچھا, اور لوگوں کے ایک مسکنسیپشن ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پیسہ لگ جانا ہے اور اچھا خاصا لگ جانا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں 10-15 دن کی چھٹیاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بیرون ملک جانا تو چلے اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے, نہ کریں, حیدرآباد تک نہیں جاتے, نہ کریں, وہ گھر میں بیٹھ کے. مطلب کیا خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کی قسمت میں 15 دن کی چھٹیاں آ جاتی ہیں, 15 دن, اور وہ گھر بیٹھ کے ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, اور پھر دیکھتے بھی خبریں ہوں گے, کے پاس بجٹ نہ ہوتا ہو, خبریں دیکھتے ہوں گے. اچھا, اور پریشان کر لیتے خود کو. مطلب آئیں, میں تو 10 دن بعد آؤں تو مجھے یاد بھی نہیں ہوگا ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, کون سے خبریں چل رہی ہیں, اور وہ آ کے آپ کو بتائیں کہ فلاں دن جو تجزیہ کار تھے وہ یہ کہہ رہے تھے, اور آپ سوچتے ہیں یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں. لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس نہ اتنے مطلب بجٹ اتنا نہ ہو, مہنگائی بھی ہو, بجٹ تو بالکل بھی نہ ہو, مطلب کچھ تو انسان نکل سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ نوبیاہتا جوڑا جو ہمارے پاس آیا تھا, خاتون جو ہے پولیس کمانڈو تھی, بندہ جو ہے وہ نادرا میں, اور وہ دونوں ماشاءاللہ بائک پہ پورا پاکستان ٹریول کر کے آئے, تو ظاہر ہے کہ وہ بھائی ول ہونی چاہیے. ہماری بھی ٹیم میں ہم نے دیکھا تھا جی, وہ بھی بائک پہ جو وہ بڑا سوات وغیرہ خود ہی چکر فیملی بٹھا کے سوات لے گئے تھے. اچھا, اس کے اندر ایک اور مثال, ہمارے ایک ساتھی ہمارے ایک دوست تھے, وہ اسپورٹس رپورٹر ہیں ابھی بھی, تو ان سے میں نے پوچھا اچھا ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ دنیا بھر میں ٹریول کر کے آئے, کہیں سے انوائٹ آیا, کسی دوسری جگہ سے انوائٹ آیا, اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹس لے کے ادھر سے ادھر وہ کرتے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی سیلری اتنی نہیں, آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے, ارادہ ہو تو پھر آپ رستے نکال لیتے. ویسے میں بھی ایک سے بہت سارے فرینڈس کو جانتی ہوں جو سارا سال کام کرتے ہیں, پھر کہ ایک مہینہ میں ہالیڈیز کرنے کے لیے چاہیے تاکہ ہم ریفریش ہو جائیں. خیر جی, اس بار اگر پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ جہاں پہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے اور جہاں پہ سیاحت سب سے زیادہ بڑی, وہ تھا جی جنت نظیر وادی سوات کی, جہاں پہ اس سال اور جو پچھلے سال اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو 25 لاکھ سیاح جو ہیں وہاں پر آئے تھے. ایک بڑی ریزن یہ بھی تھی کیونکہ بیرون ملک آپ ٹریول کر نہیں پا رہے تھے, کووڈ کی سچویشن بڑی ٹف تھی, تو لوگ گئے سوات میں. تو چلیں جی, بڑی اچھی رپورٹ آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے سیاحت کو فروغ مل رہا ہے, اور پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ سوات پہنچ جائیں, باقی وہاں پر مقامات آپ خود ہی ڈھونڈ لیں گے. بالکل جی, اور معلوم جب آپ واقعی جانے والی جگہ ہے, کیونکہ وہاں پہ بھائی زپ لائنر بھی ہے, وہاں پہ آپ اس چیئر لفٹ میں بیٹھتے ہیں, انجوائے تو کرتے ہیں, لیکن جب برف پڑی ہو نا تو میں تو کہتی ہوں ستی صاحب بلے بھی بلے تے شاوا بھی شاوا. چلے جی, ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایڈ سروسز کی, اور ویسے تو بہت سی چیزیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب فرسٹ ایڈ باکس آپ کے پاس ہونا چاہیے, کسی معمولی زخم کی صورت میں, ایکسیڈنٹ کی صورت میں, ہم بارہا اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کا دورہ پڑنے کی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو شخص تنہا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اٹینڈنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا اسٹیپس ہیں جو کرنے ہیں. آج کل ویسے ٹی وی کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, مختلف سیزنز کی وجہ سے, موویز کی وجہ سے آپ جانتے ہیں, آپ نے نام سن رکھا ہوگا سی پی آر کا, کہ جناب سی پی آر کر لیں, اور کچھ اس کے ہم وہ جو ایک دیکھتے ہیں, ڈیموز بھی دیکھتے ہیں مختلف موویز وغیرہ میں, لیکن در حقیقت یہ کیا ہے, اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں, اور کس طرح سے جان بچا سکتا ہے, یہ جاننا ضروری ہے. آپ نے جن میڈیمز کے حوالے سے بات کی, اس سے بھی ایک پرٹیکولر طبقہ بھی جو ہے نا وہ اس سے تمام تر لیسن ہے وہ سیکھتا ہے, جو ٹی وی دیکھتا ہے, جو آپ نے ڈاکیومنٹریز کے حوالے سے بات کی, جو نیٹ فلکس پہ بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلمس وغیرہ بھی ہیں, لوگ اس سے بھی سیکھتے ہیں. لیکن جو عمومی طور پہ ہم بات کرتے ہیں, جو اگر آن دا بگر لیول کہ جی یہ سی پی آر کیا ہے, لائف سیونگ ٹیکنیک ہے کیا, تو اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ NICVT کی جانب سے 179 جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جی جو بڑا زبردست کیجیے کہ ایک ڈاکٹرز کی بیسکلی ایک تنظیم ہے, ان کی جانب سے تقریباً 190 آپ کہہ سکتے ہیں کہ مساجد میں سی پی آر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, تاکہ عام عوام کو پتہ چل سکے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے, اینڈ اف اینی تھنگ ہیپنس, تو آپ کو اس کو پہلے جو ہے وہ کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض قلب NICVT ڈاکٹر فواد فاروق صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ لائف سیونگ ٹیکنیک ہے کیا, اور کس طریقے سے یہ جان بچا سکتی ہے. اچھا, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, میرا تعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز سے. یہ جو ساری ڈرائیو تھی یہ پیما کے انڈر امبریلا ہوئی تھی, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن. اچھا, سی پی آر ورڈ ہے
کارڈیو پلمونری ریسیسیٹیشن. آپ نے ذکر کیا دل کے دورے کا. ایکچولی دل کے دورے کی وہ قسم جس میں دل رک جائے, بالکل وہ دل کا دورہ اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. اس سے ہٹ کے اور بھی وجہ ہیں, کچھ اس قسم کی دھڑکن ہو جائے, ایک دم سے آدمی کولیپس ہو جائے. کولیپس ہونے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے اس آدمی کو فوری طور پہ ہسپتال لے جانے میں کتنا ہی قریب ہسپتال ہو, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ, ڈپینڈنگ آن سچویشن لگے گا. اب کچھ بنیادی چیزیں جو ہم عام آدمی ہیں اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک رسپانسونیس چیک کی جاتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے, کیونکہ کبھی کبھار گرنے والا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک دم چکرا کے گرا ہے لیکن ہے ہوش میں. ایسی صورت میں یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی ہیں. تو پہلی چیز اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس میں ہم فوری طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو تھپکنا ہے, آواز دینی ہے, کوئی رسپانس نہیں مل رہا. سیکنڈ سٹیپ پھر کیا ہے جس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں عام آدمی کو سیکھنی ہے. وہ ایک نبض کا جاننا, اچھا, جو یہاں پہ بڑی آسانی سے پک کی جا سکتی ہے کہ نبض آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. وہ بیٹ کرے, جی وہ بالکل. آپ کو اس کی عادت نہیں ہے تو یہ بڑی آسانی سے آپ فیل کر سکتے ہیں اپنی نبض, تاکہ آپ پریکٹس ہو جائے آپ کو یہ فیل کرنے کی کہ نبض ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ فیل کریں گے تو ایک چیز ڈگ آ رہی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے. تیسرا پوائنٹ ریسپریشن, کیونکہ آپ یاد میں نے ورڈ کیا کارڈیو پلمونری ریسیسیٹیشن. نبض بتاتی ہے کہ دل رک گیا ہے, ریسپریشن یعنی سانس نہیں آ رہی. ایک عام آدمی بڑی آسانی سے جج کر سکتا ہے یہ دیکھ کے کہ بھئی سینہ ہل رہا ہے, ناک سے کوئی چیز, آپ نے کوئی شیشہ رکھ دیا, ویپرز آ رہے ہوتے ہیں, یا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. یہ 3 چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ پیشنٹ ان ریسپانسو ہے, اس کی پلس نہیں ہے, وہ سانس نہیں لے رہا. اور بعض لوگ پیپلز بھی چیک کرتے ہیں, اس کا کوئی وہ تو پھر موت کے لیے کہ بالکل ایگزیکٹلی ڈیتھ ہو گئی یا نہیں. یہ آپ کے سامنے کوئی آدمی گرا اور یہ 3 چیزیں نہیں ہیں, یقین مانیے آپ کا تھوڑی دیر کے لیے اس کا سینہ دبا دینا. اوکے. اب اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, عموماً یہ ٹریننگ مینیکوئنز یعنی آرٹیفیشل باڈیز پہ دی جاتی ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو آپ نے فورس لگانی ہوتی ہے سینے پہ دبا کے, یہ کس حد تک آپ نے فورس لگانی ہے. سینے دل کے پاس یا بالکل سینٹر, لوور پارٹ آف دا چیسٹ. اور اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے میدے کی طرف نہیں جانا ہے کیونکہ آپ ڈیمیج کر دیں گے, بہت اوپر نہیں رہنا ہے, جسٹ لوور تھرڈ آف دا چیسٹ جہاں پہ آپ کی سینے کی مین ہڈی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے دبا کے کونیاں آپ کی سیدھی رہیں, اور آپ نے اتنا دبانا ہے کہ تقریباً 5 انچ تک یہ دبے. اوکے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل تو رکا ہوا ہے لیکن ابھی انسان کی جان باقی ہے. اوکے. آپ کا یہ دبانے کا سائیکل کیا کرے گا کہ دل میں جو خون اسٹیگننٹ ہے اس کو موو کرے گا, اس کو موو کرے گا, وہ دل کو بھی ملے گا, دماغ کو بھی ملے گا, برین ڈیمیج سے بچ برین ڈیمیج سے انسان بچ جاتا ہے. اور یہ اتنی بنیادی چیز ہے. ایک اس کے اندر ایک اور چیز, یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے کہ آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, یہ کمپریشنز پر منٹ کتنی ہونی چاہیے؟ یہ اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تقریباً یہ یعنی 30 آپ نے دینی ہے تو اس طرح گنے کہ 1001 یہ 1 سیکنڈ جائے گا. تو آپ کی اس طرح سے آپ نے ایک پوری گنتی کی 1001, پھر دوسرے پہ گئے 1002, 1003. تو یہ وہ جو وقفہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے 1 سے 3 سیکنڈ کا, وہ اس میں آ جائے گا. اچھا سر, اور دوسرا مریض جو ہے گھر میں مثال کے طور پر ہماری سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اس کے سر کے نیچے تکیہ دے دیں, تو اس پوزیشن میں کیا اس کا ہیڈ کلیئر رکھنا چاہیے؟ اس کا ہیڈ کلیئر بالکل اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ابھی میں نے جیسے یہ جو ذکر کیا یہ بات تھی کہ آپ دل کا یعنی خون فراہمی شروع کر رہے ہیں. دوسری ایک چیز ہوتی ہے سانس, اس کا ایک خاص بیگ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپریشن بھی دیتے تھے, لیکن آج کل کیونکہ انفیکشن اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ ایون اگر آپ وہ نہیں بھی کر پا رہے, صرف یہ سینہ دبانے کا ہی کام کر لیتے ہیں, تو کافی حد تک آپ اس کی برین ڈیتھ اور دل کو پہنچنے والے نقصانات کو کم کر پاتے ہیں. اور جو سر کا لیول ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا ایک بار میں پھر چاہوں گی, سر لیول گردن کو آپ نے ایسے کر دینا ہے کہ سر سانس کی نالی کھلی. اور چیز بیفور موونگ فارورڈ ہم ایک دفعہ پھر سے آپ چاہیں گے وہ کریں, لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آپ اس کی ناک کو بند کر کے پھونک بھی ماریں. وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپریشن ہوتی ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ آپ ناک کو بند کرتے ہیں, ماؤتھ کو اس مریض کے آپ اپنے منہ سے بالکل اس طرح کور کر لیتے ہیں کہ ہوا کہیں اور نہ جائے, اور آپ سانس لے کے اس کو زور سے دیتے ہیں. تو یہ آپ باہر کی سانس جس میں آکسیجن ہے وہ اس کو دے رہے ہیں. لیکن اس کے آج کل آرٹیفیشل, اور یہ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ چھوٹی سی کٹ ہر ادارے میں. وہ کٹ کون سی ہے سر؟ وہ کٹ اسی میں یہی بات ہے کہ یہ ریسپریشن دینے والا جو ایک بیگ ٹائپ کا ہے یہ موجود ہو,
اور آکسیجن سیچوریشن کی, یعنی کچھ یہ میرے خیال سے ہر گھر میں موجود بھی ہونا چاہیے. تو جتنے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, شاپنگ مال ہیں, اس ٹائپ کی جگہوں یہ ایمبیو بیگ یہ مختلف ہوتا ہے. یہ ایمبو بیگ اس کی تھوڑی سی ایڈوانس فارم ہے. بالکل صحیح. اچھا, تمام تو لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر میں جو ایمبیو بیگ جس کی بات ہو رہی ہے ضرور رکھیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خدا نہ خاصہ کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, کسی بڑے کو, یا آپ کے آس پاس آپ کسی کو دیکھیں, تو مڈل آف دا چیسٹ آپ نے اس کو تقریباً جو کہتے ہیں 5 انچ تک ایسا سینہ اس کو ضرور دبے. آپ نے اتنے اچھے طریقے سے پمپ کرنا ہے کہ جو بلڈ فلو ہے وہ اس کے برین کو بھی جا سکے, اس کی پوری باڈی کو بھی جا سکے, تاکہ وہ برین ڈیڈ ہونے سے بچ سکے اور برین ڈیمیج ہونے سے بچ سکے. اور ساتھ میں جو ہیڈ کی کلیئر, آپ دوبارہ سے بتائے گا کہ آپ نے جیسے بولا کہ ہیڈ کی پوزیشن شوڈ بی کلیئر, تو نیچے تکیہ جو ہے وہ ہم ایسے نہ رکھیں, ہم پراپر اس کا ایکسٹینڈ کر دیں. اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آدمی کسی فلیٹ ہارڈ سرفیس پہ ہو. وجہ یہ کہ اگر جیسے بستر پہ ہیں تو اس پہ پھر آپ جب دبائیں گے تو وہ سارا آپ کے دباؤ کے اثرات وہ نیچے چلے جائیں گے. آپ کا آبجیکٹیو کیا ہو رہا ہے کہ آپ پیچھے سے کسی ہارڈ سرفیس پہ ہو تو جب آپ دبائیں گے تو وہ سینہ جب دبے گا تب دل سے خون نکل کے آگے جا سکے گا. یہ جو طریقہ کار ہے سی پی آر کا آپ نے سٹارٹ کیا, کتنی دیر تک آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں, اس کے ہم اپنے طور پہ ہمارے اس میں سائیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 30 مرتبہ آپ نے دبانا ہے, اس کے بعد 2 مرتبہ سانس دینی. اوکے, وہی جیسے آپ کے پاس وہ بیگ موجود ہے تو آپ نے 30 مرتبہ یہ دبایا اور یہ 5 سائیکلز 2 منٹ میں کمپلیٹ کرنے ہوں. 2 منٹ میں 5 سائیکلز. پھر اس میں دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد یہ ایکچولی یہ جو سی پی آر والا پارٹ ہے یہ بیسک لائف سپورٹ کہلاتا ہے, BLS. یہ کیا ہے؟ یہ برج فراہم کر رہا ہے اس مریض کو ایڈوانس کارڈیک لائف سپورٹ پہ جانے کے لیے, ACLS. اب کیا ہے, دنیا بھر میں ایئرپورٹ ہو, شاپنگ مال ہو, ہر جگہ وہاں پہ کیا ہے ACLS کا سامان موجود ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے وہ بھی میں سمجھا دوں آپ کو کہ یہ جو آدمی ہے اس کو وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلموں میں یا وہاں پہ ایک بجلی لگاتے ہیں اور آدمی ایک دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو ہم ڈیفیبریلیٹر کہتے ہیں. اچھا, پہلے یہ صرف اسپتالوں میں ہوتے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو اسپتال پہنچنے میں بہت, تو وہ کیا آٹومیٹک ڈیفیبریلیٹر بنا دیے گئے. یہ آٹومیٹک ڈیفیبریلیٹر کیا ہوتے ہیں کہ یہ دوران جیسے اب وہ گر گیا ہے, اس نے شروع کر دیا, اچھی جگہوں پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی موجود ہوتے ہیں, فوراً اپنے ایمرجنسی جنریٹ ہو گئی, 1-2 منٹ جب تک اس نے اپنا کام کیا وہ ایمرجنسی پرووائڈر پہنچ گئے اپنا AED لے کے, آٹومیٹک ڈیفیبریلیٹر کو. اس کو کیا اپنے مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے پیڈز لگانے ہوتے ہیں, وہ خود ہی جج کرے گا کہ کیا اس مریض کی دھڑکن میں اس نوعیت کی خرابی ہے کہ مجھے شوق دینا ہے یا نہیں دینا ہے, تو وہ بتا دے گا. شاکیبل ردم خود ہی, آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف لگانا ہے. اور کتنے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو وہ ایک مخصوص یہ جگہ ہے کہ رائٹ اپر پارٹ آف دا چیسٹ اور لوور, یہ سر وہ کار بیٹری سے بھی آپریٹ ہو جاتے ہیں یا وہ بس وہ ان کے چارج ہوتے ہیں, آلریڈی چارج ہیں, سب کچھ ہیں, آپ نے صرف اس کا ہک کرنا ہوتا ہے پیڈ کو اس کے ساتھ اور آن کرنا ہے. آن کر دیا, پیڈ ہک کر دیا. اب یہ کہ اس دوران جب وہ ردم جج کر رہا ہے آپ اس دوران سینہ نہیں دباتے. اس نے ردم کو جج کیا, بتایا شاکیبل ردم, آپ نے سب کو ادھر ادھر کر دیا, شوق کا بٹن دبا دیا, شوق دے گا آدمی ریوائیو ہو جائے. اچھا چلیں, ایک دفعہ پھر سے, ظاہر بہت سے ناظرین, دس از ویری انٹرسٹنگ, آپ دوبارہ سے یہ بیسکلی 6 اور 7 سٹیپس ہوتے ہیں, دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں. شروع میں پہلا سٹیپ, آپ کے سامنے کوئی آدمی گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے, اب کہیں پہ بھی ہیں, تو آپ نے 3 چیزیں چیک کرنی ہے. رسپونس کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے تو آپ کی زندگی آسان ہو. نہیں کر رہا, پلس چیک کرنی ہے. پلس آپ کو یہ اندازہ دے گی کہ دل کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پلس نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی بنیادی آپ روزانہ 10-15 سیکنڈ کے لیے اپنی پلس جج کر لیا کریں, تاکہ آپ کی انگلیوں کو سینسر پتہ چل جائے کہ پلس کیسے جج کی جائے. تیسری چیز ریسپریشن, سانس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں آ رہی ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ پلس آ رہی ہے لیکن سانس نہیں آ رہی, تو صرف آپ کو ریسپریشن دینی ہوتی ہے اس بیگ سے, سینہ نہیں دبانا ہے. اچھا, اب یہ تینوں چیزیں نہیں آ رہی تو اب آپ نے مریض کو کسی سیف جگہ پہ, یہ میں ایک چیز پہلی چیز بتانا بھول گیا تھا, اکثر روڈ کے مڈ آف دا, تو آپ ایسا نہ کریں خود کو بھی خطرے میں ڈال دیا, مریض کو بھی خطرے, بیچ روڈ پہ آپ شروع ہو گئے. نہیں, پہلا کام سائٹ کو سیف کرنا ہے, سائٹ سین کو سیف کریں, ایسی جگہ مقرر کر لیں جو سیف ہو, کہیں آگ ہے کچھ ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے, ورنہ ایک کو بچانے میں دوسرا بھی چلا جائے. تو سائٹ سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر سینے پہ دباؤ. اب یہ نا آج کل بہت سے فلاحی ادارے BLS کے کورسز کرواتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں دل کے مریض ہیں یا ایسے ادارے بڑے بڑے اپنے کچھ امپلائیز کو جو 24 گھنٹے روٹیشن پہ وہاں موجود رہیں,
ان کو یہ تربیت ضرور دیں. اچھا سر ایک مطلب اور ہاں چیز اس میں ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ مطلب ہمارے بھی پیٹ ہے ہونا تو ہمیں ان کے لیے بھی یہ جاننا بالکل. بہت زیادہ سر، ضروری ایک اور ہے. چیز، یہ جو کارڈیک اریسٹ ہے کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے جس کا پریمپٹیو کچھ پتہ چل سکے؟ پہلے سے اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے ہاں. اچھا دل کے امراض اور رسک فیکٹرز یہ سب جج کر کے انہی کو ٹریٹ کرنا کیونکہ آج کل ہم جوانوں میں بھی کارڈیک اریسٹ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اور واقعی وہ بالکل فٹ ہوتے پرفیکٹلی ڈیفائن. بہت شکریہ جی ڈاکٹر بات فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے سی پی آر سروسز اگر آپ کو دینی پڑ جائیں تو وہ کیسے دینے چاہیے اور آئی ایم شیور کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. بڑا ڈیٹیل ہم نے سیگمنٹ کیا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد اب ہم ذرا بات کریں گے لاہور کی آب و ہوا کے حوالے سے, کیونکہ لاہور کی آب و ہوا میں ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں جناب کہ جو صورتحال ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے. اور آپ کو تو ستی پتہ ہی ہے, آپ نے لاہور میں ٹائم گزارا ہے کہ لاہور میں جب سردیاں آتی ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ فوگ آئی ہے یا پھر یہ اسموگ آئی ہے. اور اس بار بھی لگ رہا ہے کہ اس بار جو اسموگ آئے گی وہ کافی زیادہ آئے گی. اچھا کافی زیادہ آئے گی. ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 179 تک پہنچ گیا ہے. اور دوسرا چکر یہ ہے کہ ایک تو بھارت میں اس حوالے سے جو فصلیں ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو جب چاول کی فصل کے بعد اس کو جب جلایا جاتا ہے اس کے اثرات پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کی وجہ سے, جو فیکٹریاں کارخانے ان کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس بڑا متاثر ہے. اچھا یہ جو نمبر ہے دیٹ از 179, اس کے اندر جو جس طرح سے اس کو مینج کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 0 سے 50 ہے دیٹ از گڈ, 50 سے 100 تک ہے دیٹ از کنسرننگ, 100 سے 150 تک اگر ہے ایئر کوالٹی انڈیکس تو وہ انہیلدی ہے فور سرٹن گروپس جن کو جناب کوئی پرابلم ہے. اس کے بعد اگر 150 سے اوپر ہے تو دیٹ از انہیلدی. بالکل جی, انہیلدی بھی ہوگا, کافی زیادہ الارمنگ بھی ہو جاتا ہے. اور اسی والے سے مزید بات کریں گے ماہر ماحولیات ارشد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ارشد صاحب یہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے, پچھلے ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں لاہور میں ایک تو خیر گندگی اور کچرے میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, پھر آب و ہوا بھی لاہور کی اب سیف نہیں رہی ہے. اور ایسے ٹائم میں جب اسموگ آتی ہے تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس کی صورتحال وہ بھی دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. جی ایکچولی یہ پچھلے 8-10 سال سے یہ مسئلہ زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. ہمارے ہاں جو مختلف چیزیں ہوئی ہیں پچھلے کوئی 10 سے 12 سال میں لاہور کی آبادی جو ہے تقریباً ڈبل ہو گئی. تو اس سے جو ہے وہ جو سڑکوں پہ جو پریشر آیا ٹریفک کا, اس سے سڑکوں کو ایکسپینڈ کیا گیا, درخت کاٹے گئے. اور اسپیشلی جو آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو بیلٹ ہے وہ ایک کینال کے along ہے, اور کینال کے along جو ہے وہ فرام دا برٹش پیریڈ کافی وہ درختوں کی جو ہے نا وہ 2-3 لائنیں ہوتی تھیں جو سنگل لائن میں رہتی. تو اس سے جو مینلی جو ویہیکولر ایمیشنز ہیں وہ رسپانسبل ہیں اس کے لیے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے اربن جو ٹری کور تھا وہ اس کو تقریباً جو ہے وہ آپ نے 1.5 پہ لے آئے. تو یہ ایک مین کلپریٹ ہے اس کو جو ہے نا. لیکن ارشد صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ اگر ہم اس حوالے سے جن ریزنز کی بات کی جاتی ہے, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ گاڑیوں کی وجہ سے, انڈسٹریل ایمیشنز کی وجہ سے, کراپس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ گاڑیاں ہیں, ہر سڑکوں پر جگہ نہیں ملتی, درخت نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا خراب نہیں ہے جتنا لاہور کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ تو دیکھیں نا, آپ کا کراچی جو ہے وہ کوسٹ لائن پہ ہے, اس میں جو سی بریز کا جو ایفیکٹ آتا ہے اس سے جو یعنی کہ جو ڈسپرشن ہو جاتی ہے نا, جو پارٹیکولر میٹر ہے, اور کچھ ریجنل فیکٹرز آ جاتے ہیں جو اس کو نا یعنی کہ سن لائٹ کا جو انسیڈنس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا ٹیمپریچر ڈپینڈ کرتا ہے, ہیٹ. ہاں آلسو وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہم دیکھیں جو ایریا ہے وہ ایگریکلچر ایریا بھی ہے, تو یہ بھی بڑی ریزن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے اس اسموگ کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اشفاق اس سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. جب ہم نے ماسک پہننا بھی جب شروع کیا تھا لاہوریوں کے لیے بات کوئی نئی نہیں تھی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ سردیوں میں جیسے اسموگ آتی تھی تو گلے کا نزلہ زکام اور آنکھوں کے حوالے سے بہت ساری بیماریاں جنم لینا شروع کر دی تھی. چائنا میں جو کول کی جو وہاں پر پروڈکشن اور اس کی وجہ سے جو حال ہوتا تھا اسموگ کا, وہاں پر بھی لوگ اس طرح ایئر کوالٹی انڈیکس, آئی ریممبر کہ اولمپکس ایک دفعہ وہاں پر انعقاد ہونا تھا تو وہاں پر انہوں نے کافی کلیئر کرنے کے لیے بہت سے اقدامات انہیں کرنے پڑے تھے تاکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کسی طرح سے بہتر ہو سکے. ہاں کیونکہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ایئر کوالٹی کے انڈیکس کو
ठीक करने के लिए खैर जी हमारे साथ तो मौजूद थे, अर्शद साहब मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि लाहौर में जो स्मॉग की सूरत हाल है, अर्शद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, एक तस्वीर जरा हम करते चले हमारे साथ इससे पहले, क्योंकि डॉक्टर फवाद फारूक साहब मौजूद थे और वो जैसे कह रहे थे कि जी जब आपने CPR की जब सर्विसेज देनी हो किसी भी ऐसे शख्स को जो आपके सामने बेहोश हो गया, आपको ये खदशा हो कि शायद इसको दिल का दौरा पड़ा है, तो जो आपने उसका हार्ट पंप करना था मिडिल ऑफ द चेस्ट, वो 5 इंच तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो 5 इंच, तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाह रहा था कि 5 सेंटीमीटर तक एटलीस्ट जो है वो पंप करना है एटलीस्ट, जो कि 5 इंच में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। 5 इंच, हाँ तो वो उन्होंने कहा कि प्लीज आप इसको करेक्शन कर दीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लाइव बैठे होते हैं तो बहुत सारी सी चीजें होती हैं जो हमें याद पता नहीं, नहीं बारिश चलती। की खबरें रिपोर्ट करते हुए एट टाइम्स होता है मिलीमीटर को कई जगह किलोमीटर भी हो जाता है तो वैसा नहीं है। अब तो हमारी ऑडियंस पे जो है ना वो आई एम श्योर कि इस पीरियड में किसी ने CPR नहीं किया होगा पिछले 10-15 मिनट। पसलियां तोड़ देंगे और लोग, लेकिन हाँ आई एम श्योर अब तो हमारी ऑडियंस भी जो है वो इतनी समझदार होगी कि उनको पता चल गया कि हाँ भाई कि जब लाइव आप बैठे होते तो अक्सर ऐसी चीजें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो लोग इस पे माफ भी कर जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जब लाइव आना होना तो लग बता जाता है। तो चलें जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। आप लोग उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे मुंतजिर होंगे। तो जनाब कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बोल दिया आपने, कराची वालों के लिए अच्छी खबर क्या कि भाई जो मास ट्रांजिट सिस्टम है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, वो बेहतर होने जा रहा है इन द नियर फ्यूचर। एक तो ग्रीन लाइन बसेस की बात हो रही है कि आइंदा 10 से 15 रोज में चलना शुरू हो जाएंगी। आई होप सो और इसके साथ साथ जनाब वजीर आजम पाकिस्तान यहाँ पर आ जाएंगे और आज एक मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे जो है उस मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा और 1071 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। तो अभी तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी बाय द मिड ऑफ अक्टूबर इंशाल्लाह जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये भी फंक्शन हो जाएगा। अब कभी ये भी सुनने में आता है कि जी हो सकता है कि ये नवंबर तक चला जाए। बसेस आगे जनाब चमकती दमकती जिनको हम देख रहे हैं, और अब दिल यही कह रहा है कि बस जल्दी वो वक्त आए कि इन बसेस को हम कराची की सड़कों पे इधर उधर भी टहलता हुआ भी देखें, क्योंकि पुरानी बसेस बहुत हैं। उससे सड़कें भी बेहतर हों। उससे पहले सड़क, आपने बात बहुत अच्छी की, उससे पहले अगर सड़कें बेहतर हो जाएं तो आप खुद सोचे क्या कमाल बात हो जाएगी। और सतीश से आपने नोट किया होगा जब आप यही गाड़ी ना इस्लामाबाद या लाहौर में चला रहे हो ना, तो उन गाड़ियों के शॉक्स की क्या हालत होती है, और जब सेम गाड़ी को जब आप कराची ला के चलाएं तो गाड़ी कहती है तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी, मुझे यहाँ पे ले आगे चल के इंशाल्लाह हम इस पे एक सेगमेंट भी करेंगे कि ये जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं तो इसके अंदर आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई एम श्योर ये बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। साथ में हम जरा नॉर्मल भी देखते हैं कि हम अपनी जिन गाड़ियों में आ रहे होते हैं वो अच्छी गाड़ियां होती हैं, तो उसके बावजूद गाड़ियों के टिपखड़े बेतने हैं ना कि हम हिल जाते हैं। सबसे ज्यादा जो काम निकलता है, हाँ, जो लोग रिक्शे में सफर करते हैं, दूसरी गाड़ी में सफर करते हैं, तो उनकी तो राइट पसली बाई पसली में, बाई पसली राइट पसली में हो जाती है। मदिया मैं रिक्शे में सफर जब करता हूँ तो उस वक्त मुझे अंदाजा होता है कि मेरे कौन कौन से आज़ा मौजूद हैं और कौन कौन से आज़ा काम कर रहे हैं और कौन से ऊपर थल्ले हो रहे हैं। तो पीपल कैन रिलेट टू दैट, आई एम श्योर। तो अब मैं लिटरली रिक्शे में बैठता हूँ तो पहले देखता हूँ कि वो कोई ऊपर डंडा तो लोहे का नहीं है, सर के ऊपर जा रहा, क्योंकि वो भी बड़ा एक एक्सपीरियंस। और अब लिटरली हमारे प्रोड्यूसर ने भी रोने लग जाना कि टॉप स्टोरीज की जानिब चले। टॉप स्टोरीज कराची वालों पर वफाकी हुकूमत मेहरबान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने की कोशिशें। ग्रीन लाइन बस के बाद जदीद इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे भी चलेगी। वजीर आजम आज 1071 अरब रुपए के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ख़वातीन हिरासगी पर आवाजें उठने लगी, खौफ का हिसार टूटने लगा। लाहौर में हिरासा करने के मुकदमात में 300% इजाफा, 1.5 माह में 642 मुकदमात दर्ज। मोटापा बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, इससे निजात के लिए ग्रेप फ्रूट का जूस मददगार साबित हो सकता है। सेब और खीरे का जूस भी मोटापा कम करने में मुफीद साबित हो सकता है। और सुर्ख और गुलाबी रंग सिर्फ ख़वातीन के लिए ही मखसूस क्यों, आज आपको बताएंगे मर्दों के मलबूसात के बदलते फैशन और ट्रेंड्स आजकल क्या है। तो जनाब सबसे अहम बात आज हम करने जा रहे हैं वो है मदीहा के मसाइल के शिकार कराची वालों के लिए अब रिलीफ आने के इम्कानात रोशन हो गए। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो
کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹس جانے والی ہوتی ہیں یعنی کہ ان کا ٹائم فریم کم رہ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک بڑے منصوبے کی بات کر کے چلی جاتی ہیں اور وہ منصوبہ ڈل جاتا ہے اگلی آنے والی حکومت کے گلے میں. تو آئی ایم شیور کہ اس دفعہ ایسا نہ وہ ہو. آپ کا یو ایس پی بن جاتا ہے نیکسٹ الیکشن کے لیے. وہ پھر دوسری لیکن نہیں انشاءاللہ میں پوری امید ہوں انشاءاللہ آپ دیکھے گا یہ گرین لائن منصوبہ بھی چلے گا اور اس کے بعد آج کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود کراچی بھی آ رہے ہیں تو آج بڑے اہم منصوبے کا افتتاح بھی کریں گے. وفاقی حکومت کراچی کی ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بہتر کرنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جوت کی انہوں نے کہا نہیں بھی اب کراچی والوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی بھی کافی زیادہ سٹیکس ہیں کراچی میں اور کراچی والے اب کہہ رہے ہیں کہ بھی سب سے زیادہ ٹیکس ہم دیتے ہیں ہمارے لیے اب تک کیا ہے پروونشل گورنمنٹ نے بھی وفاقی گورنمنٹ نے بھی. تو اس حوالے سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جدید الیکٹرک سرکولر ریل چلانے کی تیاری ہو رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان آج دورہ کراچی میں کینٹ ریلوے اسٹیشن پر سب سے اچھی بات اب کریں گی مدیہ جی وہ یہ ہے کہ آج کے سی آر منصوبے کا افتتاح کریں گے. الیکٹرک ٹرین منصوبے کی لاگت 1071 ارب روپے ہے اور یہ منصوبہ 1.5 سال میں مکمل ہو گیا یعنی کہ الیکشن سے پہلے سستی جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اگلے الیکشن تک نہیں ہوگا. یہ لکھ لیں آج میں بھی لکھ رہی ہوں انشاءاللہ 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا حال پشاور میٹرو جیسا نہیں ہوگا, گرین لائن پروجیکٹ جیسا نہیں ہوگا, یہ اپنے ٹائم پر کمپلیٹ ہوگا اور یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا. وہ چیلنج اس لیے ہوگا کہ اس منصوبے کے بنیاد پر کراچی کے عوام جو گورنمنٹ کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آئندہ الیکشن میں ووٹ کس کو دینا ہے. یہ بڑا میٹر کرتا ہے جی. ترقیاتی منصوبے اچھا بہت کچھ آپ کو فائدے بھی بتا دینا اس کے تاکہ آپ خوش ہو جائیں, آپ کا دل خوش ہو جائے کہ جو الیکٹرک سرکولر ریلوے چلے گی اس کے کیا کچھ فائدے ہوں گے. تو یہ تیز ترین ٹرین جو ہے نا یہ ہر 6 منٹ کے بعد اسٹیشن پر آئے گی اور اس کے ذریعے روزانہ 4 لاکھ مسافر سفر بھی طے کر سکیں گے. اور گورنر سید عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ آئندہ 10 روز میں گرین لائن بسیں بھی سڑکوں پر رواں دواں ہو جائیں گی. تو ابھی سے جناب اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے گرین بسز بھی نظر آئیں گی جبکہ K4 منصوبے پر بھی جلد کام شروع ہو جائے گا. کیا کہنا تھا گورنر سندھ کا, آپ کو پہلے سنواتے ہیں. متواتر طریقے سے خوشخبریاں کراچی کے لیے آ رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کل کراچی آ رہے ہیں, وہ KCR کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور اس کے بعد اگلے مہینے ہم گرین لائن بس سروس کا افتتاح کر دیں گے. گرین لائن بس سروس بسیں بھی کراچی پہنچ گئی ہیں. اگلے 10 دن کے اندر اس کا ہم ڈرائی رن شروع کر دیں گے. بسوں کو ہم جو ان کا کوریڈور ہے اس پہ آپ چلتے ہوئے دیکھیں. K4 بھی 2023 کے ختم ہونے سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں جی, تو یہ بڑا اچھا منصوبے کی بات کی جا رہی ہے لیکن کچھ ظاہر ہے کہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک میں ویسے بھی بجلی کا بحران ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں, بجلی دستیاب نہیں ہوتی. جو ہماری اگر شہر قائد کراچی کی بات کریں تو یہاں پر طلب ہے 3600 میگا واٹ. ابھی جو بجلی بن رہی ہے نیشنل گرڈ سے ملنے کے باوجود 2700 میگا واٹ. اس کے اندر ابھی کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ مزید 1100 میگا واٹ کا ایک منصوبہ ہم شروع کریں گے. اور بجلی مہنگی یہ کی نہیں بات کریں, جو بجلی بھی مہنگی علیحدہ ہوگی کیونکہ ٹیکس ابھی دیکھیں جو ٹیکس بھی آپ سے آپ کے بجلی کے بل کی مد میں وصول کیے جائیں گے اس میں یہ بھی تو دیکھیں کہ کراچی میں کتنے % لوگوں کا اپنا گھر ہے. کچھ لوگ تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں تو وہ تو کسی اور کے حصے کا بھی جناب ٹیکس دیں گے. اچھا خیر دوبارہ سے آ جاتے ہیں اپنے گرین لائن منصوبے کے حوالے سے اسپیسیفکلی جو کہ آج ایک بڑے منصوبے کا افتتاح بھی کیا جانا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے انجم وہاب موجود ہیں, ان سے اسپیسیفکلی ہم پوچھیں گے کہ وزیر اعظم کا جو کراچی کا دورہ اس کی کیا تفصیلات ہیں اور ساتھ میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 10 دن میں یہاں پہ گرین بسز چل پائیں گے. جی انجم بتائیں گے کیا صورتحال ہے. صورتحال تو بس اب ابھی کی سروس ہی نہیں شروع ہوئی ہے تو گرین بس چلے گی کیسے. یہ صورتحال ابھی جو لفٹ ہے ان کی آزمائش نہیں کی گئی ہے, جو برقی زینے ان کی آزمائش نہیں کی گئی ہے, گندگی سے اٹے ہوئے اسٹیشن ہے. ان سب کو جب تک صاف نہیں کیا جائے گا, جب ان کی صورتحال بہتر نہیں کی جائے گی تو گرین بس چلنا تو ناممکن ہے. لیکن والے اپنے اداروں سے اور گرین بس سڑکوں پہ چلنا شروع ہو جائے. ڈرائیوروں کی ابھی تربیت اس بس کے اوپر ہونی ہے, انہوں نے اسٹیج کے اوپر بس چلانی ہے, اس کے بعد جا کے مسافروں کو یہ بتائیں گے. اور اسد عمر نے کہا تھا کہ نومبر کے اواخر یا اوائل میں یہ سروس شروع ہو سکتی ہے. اب دونوں حکومتی وفاقی حکومت کے عہدیدار ہیں, ان کے بیانات میں تضادات ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ بیانات دیتے ہیں تو کس حد تک دیتے ہیں. بہرحال ہماری صورتحال یہ ہے کہ بسیں ڈپو پر پہنچ چکی ہیں. اب وہ کب سڑک پہ چلیں گی وہ صورتحال ٹیکنیکل صورتحال ہمیں نہیں پتا کیا ہو سکتی ہے. اچھا وزیر اعظم شہر قائد کراچی کا دورہ کریں گے, ان کی اس منصوبے کے افتتاح کے علاوہ مصروفیات کیا ہوں گی؟
یہ منصوبہ گرین لائن کے علاوہ سب سے بڑا منصوبہ جو کراچی کے شہریوں کے لیے دے رہے ہیں وہ KCR منصوبے کا افتتاح کرنا ہے. ایک یادداشت ہے میرے پاس 1999 میں بھی اسی طرح KCR منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا کہ الیکٹرک سروس چلائی جائے گی اور 2003 میں یہ شروع ہو جائے گی. جو دوبارہ یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ شروع کیا جائے گا, 43 کلومیٹر کا ڈبل ٹریک بچھایا جائے گا, اس پہ الیکٹرک ٹرین شروع کی جائے گی اور اس میں تقریباً روزانہ 4 لاکھ سے زیادہ مسافر سفر کریں گے. 814 مسافر فی ٹرین, جو 25 ٹرینیں چلائی جائیں گی. 5 منٹ بعد ہر ٹرین ایک اسٹیشن پر پہنچا کرے گی. سٹی سے اورنگی سے گیلانی, گیلانی سے ڈرگ روڈ سے دھابی جی, دھابی جی سے سٹی تک ڈبل ٹریک بچھایا جائے گا. افادی دیوار تعمیر کی جائے گی. ایلیویٹڈ 22 کلومیٹر ہے اور زمین کے اوپر تقریباً 21 کلومیٹر اور 1 کلومیٹر زیر زمین ہے. تو یہ 1.5 سال کا عرصہ دیا گیا ہے. 1.5 سال میں یہ منصوبہ پورا ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا, کیونکہ انکروچمنٹ راستے میں بہت ہے, وہ ابھی تک نہیں ہٹائی گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کی مصروفیات تاجروں سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے, اپنی اتحادی ارکان سے ملاقات کرنی ہے, کراچی کی صورتحال میں گفتگو کریں گے, کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوئے تو اس صورتحال میں, امن و امان کی صورتحال میں, اور جو اکنامی کی صورتحال ہے, تاجروں کو جو مسائل ہیں, تاجروں نے جو مختلف تنظیموں نے احتجاج کیے کہ بھی اعلان کیے ہوئے ہیں کہ جو پاس سسٹم اور ٹیکس کے جو سسٹم آئے ہوئے ہیں, صدارتی آرڈیننس آئے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے تاجر وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی گزارشات پیش کریں گے. تو یہ تمام یہ 2 اہم جو ہے یہاں پہ منصوبوں کا افتتاح ہے, اور اس کے ساتھ یہ تاجروں سے اور اتحادی ارکان سے اور دیگر سیاسی لیڈروں سے ان کی ملاقات ہوگی. بجلی والی الیکٹریکل ریل کارز ہوں گی, اس کے حوالے سے کچھ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے لیے بجلی کہاں سے آئے گی, مزید بجلی پیدا کی جائے گی, کہیں سے خریدی جائے گی, کیا ہوگا اس کا؟ منصوبے میں تو یہ تفصیل نہیں بتائی گئی ہے, لیکن ہماری جو پروجیکٹ کے جو دیگر ذرائع ان کا یہ کہنا تھا کہ پاور پلانٹ اس کے لیے علیحدہ بنایا جائے گا, لیکن منصوبے میں اس کی تفصیلات نہیں ہے. منصوبے میں صرف 43 کلومیٹر ٹریک کے بارے میں بتایا گیا کہ ڈبل ٹریک بنایا جائے گا, اسٹینڈرڈ گیج کا یہ ٹریک ہوگا اور 25 ٹرینیں الیکٹرک آنی ہے. پہلے مرحلے میں یہ اسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا تقریباً 200 ارب روپے کی لاگت سے. دوسرے مرحلے میں اس کو آپریشنل کیا جائے گا تو کل مدت اس کی 3 سال ہوگی. 3 سال, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. انجم وہاب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو لاگت آئے گی وہ کتنی ہوگی اور کتنے عرصے میں منصوبہ مکمل ہوگا, وہ بھی آپ کے سامنے تھا. لیکن دیکھیں ستی بات یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو ہم اچھی امیدیں رکھیں گے. جیسے میں اسپیسیفکلی جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان آج ہو سکتا ہے میچ ہار جائے, لیکن اس کے باوجود کہتی ہوں نہیں جیتے گا, تو میں اس پروجیکٹ کو لے کے بھی اتنی ہی پازیٹیو نہیں ہوگا. سن کے نا یہی باتیں سن کے کیوی ٹیم واپس چلی گئی تھی میچ ہونے سے 1.5 گھنٹہ پہلے. مت کیا کریں ایسی باتیں. اچھا, لیکن اب دیکھیں نا گرین لائن منصوبے کے حوالے سے بھی ہمارے گورنر سندھ نے تو کہہ دیا ہے کہ جی انشاءاللہ 10 دن میں ہم دیکھیں گے, لیکن ٹکٹ ہاؤس بھی نہیں بنے. 7 تک چل جانا چاہیے, اس کا مطلب ہے انشاءاللہ چلے گی. دیکھیں ایسی چیزوں میں نا میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوتی ہوں. آپ زیادہ تر دل ہی میرا ٹوٹے گا نا. اچھا, ویسے ایک چیز ہے کہ میں ابھی حساب جب لگا رہا تھا نا, تو آج ابھی سپٹمبر کا مہینہ ہے, تو میں سوچ رہا تھا, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں ایٹ ٹائمز کہ کس مہینے میں 30 دن ہے 31, تو پھر میرے ذہن میں وہ آ جاتا ہے 30 days ہے, سپٹمبر, اپریل, جون اینڈ نومبر, تو اس سے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ 30 کا ہے 31 کا نہیں. ساتھ میں چلے شاید 31 کا ہوتا ہے, ایک دن اور مل جائے گا, ان کو آپ سوچیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن وہ تنخواہ ٹائم میں نہ آنے کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے, پھر ایک دن اور بڑھ جاتا ہے. ایک بات ہے, 37 سال کا پتہ نہیں چلا, یہ سال بہت تیزی سے گزرا. 2020 ایک ایسا سال تھا جو لگ رہا تھا کہ بس آیا روک ہی گیا, لیکن 2021 بڑی سپیڈ میں نکلا ہے. اللہ کرے جتنا باقی رہ گیا سال, سپٹمبر ختم ہونے والا ہے, اکتوبر, نومبر, دسمبر بھی اللہ پاک خیریت سے گزارے اور گرین لائن کا منصوبہ بھی کراچی کے شہریوں کو نصیب ہو جائے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور نہایتی اہم ایشو کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. ہم آج بات کریں گے خواتین کا جو سکسیشن لا ہے اس میں خواتین کے لیے کتنی چھوٹ ہے. خواتین کا وراثت میں حق مذہبی اور آئینی طور پر بہت زیادہ واضح ہے, لیکن ہمارے یہاں خواتین کا وراثت میں اپنا حق مانگنے کو نہایتی معیوب سمجھا جاتا ہے. خواتین بہت ساری جگہوں پہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وراثت کی وجہ سے ہی, اگر ہم ابھی بھی کچھ انٹیریئر علاقے چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو, ان کی شادیاں نہیں کی جاتی, اور جہاں پر کر دی جاتی ہے, جہاں پہ وراثت کا مسئلہ آتا ہے, تو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ان کو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سے ایموشنل وے سے بلیک میل کر کے وہ اپنا حصہ معاف بھی کر دیتی ہیں بھائی. ہاں نہیں, اور اس کی شروع دن سے ان کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیملیز میں جا کے اگر دیکھیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حصہ جو ہے
یہ جانا ہی وہیں پہ ہے. اچھی چیز ہوتا ہے بھائی کو جانا ہے, اچھی بوٹی بوٹی بھائی کو جانی ہے, اچھی تعلیم بھائی کو جانی ہے, اچھا بسترا بھائی کو جانا ہے, ہر اچھی چیز بھائی کو جانی ہے. تو یہاں پہ بھی ان کے سم ہاؤ بیک آف دا مائنڈ یہ چیز ہے کہ بھی یہ ہماری وراثت ہے, ہمارے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگ معاف بھی کروا لیتے ہیں. ایسے ہی. تو جناب اسی صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر صاحب. السلام علیکم جی, اور بہت شکریہ سر آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر جو ہے وہ خواتین کو محروم کیا جاتا ہے وراثت سے, اور اس کے اندر خواتین خود بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہوتی ہیں کیونکہ بچپن سے یہ تربیت اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا قانون اس سے متعلق کیا کہتا ہے؟ جی, ہمارے قانون نے اس پہ بہت اچھی چیزیں کہی ہیں. خاص طور پہ ہمارے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے پاکستان کے, جسٹس افضل اللہ, ان کی کچھ ججمنٹس ہیں جو کہ بڑی ریلیونٹ ہیں اور جو کہ سب کو فالو کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بعد میں کچھ ججز آئے جن کو یہ ساری بات کو سمجھ نہیں سکے, اور پھر پاکستان کی جو ایک سوسائٹی تھی ایک میل شوونسٹک سوسائٹی بن گئی تھی. حالانکہ اسلام میں جو حق وراثت ہے بہنوں کا, وہ نہ صرف کہ تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کو ازحد ضروری سمجھا گیا ہے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے ان کی انہیریٹنس سے, جیسے آپ بھی فرما رہی تھی کہ ان کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے یا ان کو انہیریٹنس دی نہیں جاتی, یا وہ اپنے حق جو ہے وراثت, حق وراثت اس سے دستبردار ہو جاتی ہیں بھائیوں کی فیور میں. تو اسی سلسلے میں میں آپ کو وہ ججمنٹس جو ہے جسٹس افضل اللہ کی وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی مرد یا عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جو وارثان ہیں آٹومیٹکلی پراپرٹیز ان وارثان کے نام ہو جاتی ہیں, خواہ انتقال ہوا ہو خواہ نہ ہوا ہو. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بہنیں اپنا حق وراثت بھائیوں کو دینے پہ تیار بھی ہو جائیں اور اپنی ریلنکوش کر دیں اپنا کلیم, تو جسٹس زلا نے اس فیصلے میں لکھا تھا کہ ہم اس ریلنکوشمنٹ کو نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ ہمارے ملک ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہیں ان کو تو بڑا پیار ہوتا ہے بھائیوں سے, وہ اپنی ساری جائیداد اللہ واسطے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتی ہیں, لیکن بھائیوں نے تو کبھی بہنوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو ہم اس طرح کا جو پیار ہے, محبت ہے بھائیوں بہنوں کے درمیان ون سائیڈڈ, اس کو نہیں مانتے. اور ان کا جو جملہ تھا جو انہوں نے اس فیصلے میں لکھا تھا, وہ لکھا تھا کہ this kind of relinquishment by sisters in favor of their brothers only shows that flow of love is very unnatural. تو اس کو ان نیچرل قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا تھا ہم کسی طرح کی ریلنکوشمنٹ کو نہیں مانیں گے. اور جہاں جہاں بھی پراپرٹیز ہیں کی, اور آج بھی اگر وہ ہیں, تو وہ ساری وراثت جو ہے ان کے وارثان کو, اگر بہنیں فوت بھی ہو گئی ہیں تو ان کے وارثان کو وہ ملیں گی. گو کہ ابھی لیٹلی ایک سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ سنائے آئی ہے. جی بالکل, میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جیسے بھی آپ نے بولا نا کہ جو فلو آف لو ہے کافی زیادہ ان نیچرل, نہ صرف یہ ان نیچرل بلکہ قادر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک سائڈ پہ پلڑا بھاری ہے, وہ جہاں پہ بہنوں کا پلڑا آ جاتا ہے. اور ابھی آپ جس ججمنٹ کی طرف جانے والے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن یہ ہے کہ جی اگر خاتون جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے والد حیات ہوں, تو پھر اس کے والد کی جائیداد میں جو خاتون کا حصہ ہے وہ اس کے بچے اپنے نانا سے کلیم نہیں کر سکتے. تو کیا یہ صحیح چیز ہے, یہ صحیح تاثر ہے یا بالکل غلط چیز ہے؟ یہ بالکل غلط ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ججمنٹس جو ہے پارلیمنٹ کو چاہیے قلعدم قرار دیں. کم از کم اگر پی ٹی آئی کا جھگڑا پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے ہے تو اس جھگڑے کو ایک سائڈ پہ رکھیں, اور ہمارے قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق تو کریں. یہ تو بڑی غیر اسلامی چیز ہے, بلکہ 1961 کا جو فیملی لاز آرڈیننس ہے اس میں تو یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بہن یا بھائی اپنے والد سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ان کے جو وارثان ہیں ان کو جائیداد ملے گی, اور یہ ایک ریزنیبل چیز ہے. اور کوئی بھی ریزنیبل چیز جو ہے وہ غیر اسلامی نہیں ہوتی, ہر ریزنیبل چیز جو ہے اسلام کا حصہ ہے. اگر آپ اجتہاد دیکھیں, اگر فقہا کی پریکٹسز دیکھیں, تو وہ اسلامی قوانین کو ہمیشہ ریزن آؤٹ کیا کرتے تھے. اور یہ کتنی زیادتی ہے کہ اگر ایک بچے کے والدین جو ہے انتقال کر گئے ہیں تو وہ دادے سے جائیداد ہی ان کو نہیں ملے گی, خواہ وہ بہن کے بچے ہیں یا وہ یعنی وہ عرفان قادر صاحب بہن کے بچے ہیں یا بھائی کے بچے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں اٹینڈ کرنے کی. لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. ابھی لیٹلی ایک اومبڈس مین کا آفس بنا ہے یہاں پنجاب میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی, جہاں پہ کہ بہنیں جو ہیں یا خواتین اپنے انہیریٹنس کے معاملے لے کے جا سکتی ہیں. میں سمجھتا
جو اومبڈسمین آفس ہے ان کو کانسٹیٹیوشن لا کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ججمنٹس جو ہے سپریم کورٹ کی ان کو رد کر دینا چاہیے اور ان کو اپنے فیصلے صادر کرنے چاہیے اس قانون کے تحت جو کہ ابھی بنایا یا پھر اپیل ظاہر ہے کہ کرنی چاہیے. سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی تشریح زیادہ بہتر طریقے سے ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرا کورٹ اپیل کی. ایسی ججمنٹس جو ہے سپریم کورٹ کی سرکار اگر خود بھی چاہے تو ان کو اگنور کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ججمنٹ اگر دیا تو کسی ایک زیاد بکر کے کیس میں دیا نا, سب کے کیسوں میں تو وہ ججمنٹ نہیں آئی کہ اس ججمنٹ کو ہر کیس میں فالو کرنا شروع کر دیا جائے. چلیے آپ یہ کا پوائنٹ صرف آف ویو سمجھنے کی بات ہے. ہمیں کچھ اسٹرانگ لوگ چاہیے پارلیمنٹ میں, کچھ اسٹرانگ لوگ چاہیے جو کہ قانون کے شعبے سے جو منسلک ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو کے ٹھیک ہو سکتی ہیں. چلے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے سر. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے ایک تو چیز یہ ہو گئی, دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی کا جو رویہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی خاتون جائیداد میں سے حصہ لینا چاہیں جو کہ ان کے والدین کی طرف سے ہے, تو اس کے اندر پورا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے پوری برادری کی جانب سے. یعنی کہ چوری کرنا اور کوئی ایسے جائیداد میں حصہ مانگنا سمجھ لیں ایک اسی طرح کی ان کی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو اس رویے کو کیسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا پروگرام ہے, بالکل اس طرح کے اور پروگرامز کریں, خواتین کو بتائیں کہ ان کا حق ہے. اور یہ جو اومبڈسمین یہ جو پروونشل اومبڈسمین جو خواتین کی جو اپوائنٹ کی گئی ابھی ریسنٹلی پنجاب میں, مجھے پتا ہے ان کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے. وہ بڑے اچھے فیصلے بھی سنا کر رہی ہیں اور کوئک فیصلے کر رہی ہیں اور خواتین کا حق بھی دیا جا رہا ہے. میرا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے لیکن میں نے ان کی تعریف سنی ہے. تو اس لوگوں کو چاہیے کہ ان کو رجوع کریں, جو پنجاب میں رہتے ہیں تمام خواتین ان کو رجوع کریں اور وہ جلدی ان کو ان کا حق دلائیں گی. اور اسی طرح سے باقی صوبوں میں بھی میرا خیال ہے یہ قانون سازی ہو چکی ہے. اور اگر سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ جو ہے وہ اس کے رستے میں آ رہی ہے حق کے وراثت کے, تو اومبڈسمین جو ہے اومبڈس پرسن وہ اس سے ڈس ایگری کر کے وہ اس کو, کیونکہ قانون جو ہے وہ افضل ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ قانون سے افضل نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو پروونشل اومبڈسمین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کی دادرسی ہوگی. صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے, آپ لوگ اس کو پھیلائیں, اس پہ ایک سے زیادہ پروگرام کریں تاکہ خواتین کو پتہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی, کیونکہ حق تلفی ہو جائے گی یہاں پہ خواتین کی. بہت زیادہ بہت شکریہ جی. عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہاں وہ اس بات کا ذکر کرے تھے کہ یہاں پہ مقننہ ساز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آنکھیں بڑھے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ قانون سے بڑی نہیں ہے. نہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے, تھوڑا سا عرفان قادری صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور آگے چل کے ان فیصلوں کے ذریعے نیکسٹ فیصلوں کے لیے وہ مشعل راہ ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ انٹرا کورٹ اپیل ہو سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے, ایک چیز یہ بھی ایویڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور ان کے فیصلے سب سے بالا تر ہوتے ہیں. تو عرفان قادری صاحب کا بہرحال اپنا اوپینین تھا جو وہ بات کی جا رہی ہے کہ خواتین اپنی زندگی میں ہی اپنا جو رائٹ ہے وہ لیں. سو یہاں پہ میرے خیال سے اس پہ کچھ کیا جانا چاہیے. اور کیونکہ قانونی معاملات ہے تو اللہ کرے اس کو اچھے طریقے سے, ماہرین قانون ہی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن کہیں پہ کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی حق تلفی ہو. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب ہم ذرا بات کریں گے لاہور کی صورتحال کے حوالے سے. سمہاؤ آج جیسے ہم نے اسموگ کے حوالے سے بات کی, تو آج لاہور کے حوالے سے ایک اور ایسی خبر جو کہ کافی زیادہ کنسرننگ ہے, وہ یہ کہ لاہور میں خواتین کو لے کے جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے 14 اگست پہ جو ہم نے دیکھا مینار پاکستان میں وہ جو ہوا, مینار پاکستان کے اندر جو ہوا وہ تو ہوا, لیکن اس کے باہر چنگچی پہ سوار خاتون کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بہت ساری سی خواتین جو کہ ہراسمنٹ کا شکار بنی ہیں, انہوں نے اتنی ہی ہمت ضرور پکڑی کہ ہاں بھائی ہمیں بھی اس حوالے سے بات کرنی ہے اور ہمیں بھی اب جو ظالم ہے, جو ملزم ہے, جو مجرم ہے, اس کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز اب لاہور سے سامنے آ رہے ہیں. اس میں جناب پہلی چیز یہ ہے کہ آئی ایم شیور یہ کیسز تو بہت زیادہ ہیں اور ہر مہینے جو ہیں وہ اب تک 1.5 مہینے میں 600 سے زائد کیسز رپورٹ ہونا, دس از ویری کنسرننگ, لیکن ایٹ لیسٹ لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سہیل چودھری صاحب,
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकाला। ये एक तो ये है कि दो पहलू हैं। एक पहलू अफसोसनाक है कि इतने वाक़यात का रिपोर्ट होना, और दूसरा मुस्बत ये है कि एटलीस्ट ख़वातीन पहले इस चीज़ से पहलू तही कर देती थी, लेकिन अब सामने आ रही हैं, अपने केसेस और अपने साथ होने वाले जुल्म को बयान कर रही हैं। तो क्या डिटेल्स हैं आपके पास फर्दर इस हवाले से, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं? सोहेल साहब, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? बहुत मेरी? शुक्रिया। अच्छा, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जी, तो जी। मैं इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस इस बात पे कभी यकीन रखती है कि जब तक जितने भी केसेस हमारे हैं उनको रिपोर्ट करके रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और अगर ये डर और खौफ रखा जाएगा कि ये केसेस बहुत हद तक बढ़ गए हैं, तो इनको प्रॉपर तरीके से ना तो कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाएगा, ना इनका चलान होगा, और ना ही इन वाक़यात में कमी आएगी। अगर मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बता दूं तो आपको बड़ी हैरानगी होगी ये देखकर कि एक तकरीबन 1400 के करीब जो केसेस हैं हमारे इस पूरे साल में रिपोर्ट हुए हैं ख़वातीन को हरास करने के, वायलेंस के, हरास करने के, ख़वातीन के साथ तशद्दुद के। लेकिन अगर ये 14 अगस्त के बाद देखा जाए तो तकरीबन हाफ ऑफ द केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो 14 अगस्त के बाद हुए हैं। 750 के करीब वो केसेस हैं कि जो कि 14 अगस्त के ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़े के बाद हुए हैं। इसमें पुलिस ने बहुत क्लियर स्टैंस लिया हुआ है कि हमें कोई भी पुलिस की तरफ रिपोर्ट किया जाता है केस, वो सोशल मीडिया से किया जाता है, वो हमें डायरेक्ट किया जाता है। इसमें अगर कंप्लेनेंट नहीं भी हैं तो पुलिस खुद इसकी कॉग्निजेंस लेकर पुलिस इसका रजिस्टर करती है केस। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें कि सोशल मीडिया की फुटेजेस आई होंगी, हमने उसमें केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, पुलिस इसमें मुद्दई बनी है। पहले ये प्रैक्टिस कम थी, लेकिन स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हर जो हमारी माँ, बहन, बेटी, खातून है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इस लिहाज से हमने इन केसेस को रजिस्टर किया है। शायद आपको ये अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही हो कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन केसेस रजिस्टर्ड बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और उसके साथ साथ केसेस को चलान किया जा रहा है। और अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर जब आप लेटर स्टेजेस पे देखेंगे तो आपको ये हैरानगी होगी कि इनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि क्विट किए जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, या तो सबूत नहीं है या वो फैब्रिकेटेड केस कंसिडर किए गए हैं। तो तकरीबन इन 1400 में से 200 के करीब तो केसेस क्विट किए गए हैं। सही, ठीक है। लेकिन बाकी जो अगर हम 1200 केसेस भी देख लें चौधरी साहब, तो उनमें से कितने ऐसे हैं जहां पे सजा हो चुकी है मुलजिमों को? क्योंकि अब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वहां पे हम पीछे, रिपोर्ट तो केसेस हो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन देखने में नहीं आती। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो ये है कि पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है। पुलिस अपना काम ये करती है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना, सबूत इकट्ठे करना, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना। इन 1400 में से तकरीबन 624 केस ऐसे हैं जो कि पुलिस ने तमाम मुलजमान अरेस्ट कर लिए, उनको पकड़ लिया, उनके खिलाफ जो इतने भी सबूत जो हमें एप्लीकेंट दे सके थे या पुलिस ने खुद इकट्ठे किए वो हमने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए हैं। 14 केसेस में तो सज़ा हो चुकी है, बाकी 207 केसेस ऐसे हैं कि जो कि अभी एक्विट हो चुके हैं, और अंडर इन्वेस्टिगेशन जो हमारे आप तकरीबन 800 के करीब तो सोहेल साहब, तो मैं आपको ये श्योर करता हूँ लाहौर पुलिस के बिहाफ पे कि सोहेल साहब, तो इसमें रुकावटें क्या आती हैं कि जिसमें कि हमारी माँ, बहन, बेटी जो है वो हमें रिपोर्ट करे और हम उसकी कॉग्निजेंस ना लें। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मुलजमान को पकड़ती है, तो फिर क्या वजह होती है कि उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती? वो कौन से पहलू हैं जिनकी आप निशानदेही करना चाहेंगे? देखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बस में होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिमिनल से जो रिलेटेड होते हैं, वो मुद्दई जिसे कहते हैं एप्लीकेंट ने करने होते हैं। फॉर एग्जांपल शनाख्त परेड है। अब शनाख्त परेड एक ऐसा लाजमी जुज़्व है कि जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है। फिर उसके अलावा वो शवाहिद हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस हैं, वो पुलिस इकट्ठे करती है। फिर वहाँ के जो मौके के गवाह हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। और जिस तरह के जिनसी वाक़यात हैं हरास करने के, उसमें एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन सोहेल साहब, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन के अंदर शवाहिद इकट्ठी करती है।
यहाँ पे हमारी खवातीन के अंदर ना somehow इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो वो हिम्मत करके जो अगर कोई ऐसा केसेस होते हैं जाके उसको रिपोर्ट करवाती हैं। उसके बाद फिर ये भी आ जाता है कि जी पुलिस जो खवातीन पुलिस के ना होने की वजह से भी खवातीन बहुत ज़्यादा घबराती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद उनकी नहीं है। फिर हमने देखा कि ख़ानदान का प्रेशर आ जाता है, जहाँ पे ख़ानदान का प्रेशर नहीं आता वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुलजिम होते हैं जो वो आगे से उन पे आगे हमने देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और सिक्योरिटी ना होने की वजह से लोग बैकआउट कर जाते हैं। इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पंजाब लेवल पे विटनेस प्रोटेक्शन का बहुत एक मजबूत निज़ाम है। हम अपने जितने भी विटनेसेस हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अभी आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये जब इनिशिएटिव किए गए तो लाहौर उसमें सबसे पहले था। हमने यहाँ पर विमेन रिपोर्टिंग और विमेन हेल्प डेस्क बनाए। जितने भी हमारे लाहौर की 85 पुलिस स्टेशन हैं इसमें तमाम में जो हमारी लेडीज़ हैं वो स्पेशली इस केस को डील करती हैं। अभी हमने जो 6 हमारे टाउन्स हैं उसमें विमेन हेल्प डेस्क बना दिए हैं और एक डेडिकेटेड विमेन एंटी विमेन वायलेंस एंड जेंडर क्राइम जो है वो सेल बना दिया गया है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। हमारी जो लेडी पुलिस है वो खासी स्ट्रेंथ में मौजूद है। हैंड होल्डिंग करना विटनेस की, वो तमाम जो उनको मसाइल आपने जिक्र किया उनके साथ बहुत उनकी ज़रूरी मदद है करना, और इसके अलावा क्राइम मैपिंग में वो तमाम एरियाज जिसमें कि ये जेंडर क्राइम के या वायलेंस के या वुमेन वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर उनके ऊपर हैंग अराउंड सिक्योरिटी या प्रॉपर सिक्योरिटी रखना, उन बंदों को अंडर चेक रखना, उनकी थानों में हाज़िरी कराना जो कि सेक्स ऑफेंडर्स हैं। ये एक भरपूर निज़ाम बनाया गया है जिसकी वजह से अभी कंसिडरेबली कम वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सोहेल चौधरी साहब और DIG ऑपरेशंस हैं लाहौर के। वो कहते हैं कि काफ़ी बेहतरी हो रही है, लेकिन आई एम श्योर कि ग्राउंड रियलिटीज़ भी ऐसी हों जैसे वो तस्करा कर रहे थे और यह वाक़यात जो हैं वो कम रूनुमा हों। अल्लाह करे जी। अभी आपको आम तो खबर देते चलें रावलपिंडी से कि रावलपिंडी से 2 माह पहले अगवा की गई 10वीं जमात की 2 तालिबात को भक्कर से बाजियाब कर लिया गया है। पुलिस ने मुलविस 5 अगवाकारों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक अगवा के बाद दोनों तालिबात 3 मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त की गई। अगवाकारों को खुफिया मालूमात के बाद ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया और दोनों तालिबात मुबैना ज्यादती का निशाना बनी है। मेडिकल कराया जाएगा और गिरफ्तार मुलजिमान लड़कियों के अगवा फरोख्त के वाक़यात में मुलविस हैं। दोनों तालिबात को थाना रता इमराल की हदूद ढोक हिस्सों से अगवा किया गया था। अच्छा जी, कराची से एक खबर यह है कि सिरजानी टाउन में तजावुज़ात से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील को झाड़ पिला दी। वकील ने बताया कि तजावुज़ात नहीं गिरा सकते, वज़ीर आला सिंध ने कच्ची आबादी गिराने से रोका है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आला सिंध कानून से बालातर हैं। तजावुज़ात गिराने का हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने दिया, वज़ीर आला कैसे इनकार कर सकते हैं, हम वज़ीर आला को बुला लेते हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि SBSA के वकील का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। सिंध हाई कोर्ट SBCA के वकील पर बरहम, हिदायत की कि आइंदा गैर जिम्मेदाराना बयान देने से एहतियात करें। चलें जी, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम से मुतालिक दरख्वास्तें जो थीं वो नाकाबिल समाअत करार देते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे हैं और दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत मुदाखलत कैसे कर सकती है, ये तो सियासी सवाल है। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट में सदारती निज़ाम पर सवाल उठा है या मुतालबा हो रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक फ़र्द वाहिद कैसे पार्लिमानी निज़ाम बदलने की दरख्वास्त कर सकता है। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि रेफरेंडम का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भेजें, फैसला फिर भी पार्लिमान ने ही करना है। दरख्वास्त गुजार अहमद रज़ा कसूरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, मैं 1973 के आइन का खालिक हूँ। अदालत ने सवाल किया कि आपने पार्लिमानी निज़ाम पर दस्तखत किए थे। अहमद रज़ा कसूरी ने जवाब दिया कि मैंने इस आइन के लिए वोट दिया, ना दस्तखत किए। और अब ज़रा बात करेंगे आपकी हेल्थ के हवाले से। हमने जब भी देखा है, स्पेसिफिकली हमने जब भी वेट लॉस का सच्ची को सेगमेंट किया है तो लोगों ने इसका रिस्पॉन्स पड़ा दिया है और एवरी टाइम हम चाहे अगर 8 मिनट या जितना बड़ा भी सेगमेंट कर लें, लोग कहते नहीं जी आपने मतलब बस और मजीद बात करनी थी। तो हमने कहा कि आज भी हम इस वेट लॉस के हवाले से बात करेंगे और आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं वो इन स्मूदीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं, उन ग्रीन स्मूदीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि एक तरफ आपका पेट भी भर देती हैं और साथ में
آپ کا وزن بھی کم کرتی ہیں، لیکن یہ جوس، یہ اسموتھیز جو ہیں یہ ایک خوراک کی حیثیت رکھتے ہیں. مطلب اکثر ہم نے دیکھا کہ آپ ABC جو ہے وہ جوس بنواتے ہیں، کوئی بھی ایسا جوس آپ بنواتے ہیں، کیرٹ، بیٹ روٹ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نا سیلری وغیرہ 100 چیز میں آپ سے ڈالتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ جوس تو پی لیا، اب ہم نے کھانا کا کھانا ہے. نہ بھائی نہ، یہ جوس تھا، یہی آپ کا کھانا تھا، اور اس میں اتنی غذائیت موجود تھی کہ یہ آپ کے. میں تو ABC روز ٹرائی کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ناشتہ بھی پورا ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کو ایک سے ٹائم پہ لینا کہ بعد میں آپ کھانے کا رکھیں کہ جی ٹھیک ہے 3 گھنٹے بعد کھانا کھائیں کھانے. اچھا بہرحال چلیں جی، میری بھی کریکشن ہو گئی. تو اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیات عذرا روحی صاحبہ. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کون کون سی ایسے ڈرنکس ہیں، ایسے مشروبات ہیں، ایسی اسموتھیز ہیں جو ہمارے وزن کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں اور فائدہ مند بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اپنے ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عموماً جو سارے جوسز وغیرہ ہے وہ جو ہے آپ کو لینے، مطلب سب جوسز کافی نہیں ہوتے ڈائٹ کے ساتھ، ڈائٹ کا بھی آپ کا مین رول ہے، لیکن یہ ہے کہ جوسز سے آپ اگر جو ویٹ ریڈکشن کے جو آپ جوسز لے رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے ان کو لینے سے. جب ایپیٹائٹ کم ہوگی تو آپ کا اتنا کھانا نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بھی کم ہو جائے گا. تو بہت سارے ایسے جوسز ہے کہ جس سے، اور ہمیشہ جب جوسز استعمال کرتے تو بہت سارے جوسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو سوٹ نہیں ہوتے. تو بہت ساری اس طرح سے ٹیز وغیرہ بھی آتی ہے جو سلمنگ اس سے ہوتی ہے کہ اس کو کم کرنے سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اتنے کلو اور وہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزوں کو لیتے ہوئے صرف آپ ان چیزوں کو استعمال کریں جو نیچرل ہے، جو قدرتی طور پہ آپ کو مل رہی ہے چیزیں. جیسے کہ آپ کی ایک آپ کے وہ ہے کہ دار چینی کا پانی اگر آپ رات میں سوک کر دیں پانی کے اندر اور پھر وہی صبح نہار میں وہ پانی پیے، تو اس سے یہ بینیفٹ ہوگا. بریک فاسٹ سے 15 منٹ پہلے آپ وہ والا پانی پی لیں گے تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو میٹابولزم فاسٹ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو کھانے، اور دار چینی کا پانی کا ٹیسٹ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کھا نہ سکے تو پی نہ سکے. تو بہت فائدہ. اچھا ایک غلطی جو ہم بار بار کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی کلین ایٹنگ کے لیے ہم کسی ایسے ریسٹورینٹ میں بھی چلے جائیں کہ جو صرف اور صرف ڈائٹ اور جو ہیلدی فوڈ سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھا، چاہے ہماری ویگن ڈائٹ ہو، کوئی بھی ڈائٹ ہو، وہ کھانا تو منگوا لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم پریفر کرتے ہیں نہیں بھی ہمیں فلانی ہیلدی اسموتھی بھی چاہیے، کیونکہ آف کورس کھانا کھا رہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈرنک بھی چاہیے. تو یہ کامبو کیسا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب کھانا تو کھائیے، لیکن دیکھیے صرف آپ کا اگر ویٹ ریڈکشن کی ہم بات کرتے تو صرف یہ ڈرنک آپ کی جو ہے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کا ویٹ ریڈکشن کرنے میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، مطلب آپ یہ ڈرنک بھی بنا کے پی رہے ہیں اور ساتھ میں باہر کا کھانا بھی کھا رہے ہیں. آپ سارے فاسٹ فوڈ آئٹم لے رہے ہیں اور سارے آپ جو ہے اس طرح کی جو تڑکن والی جو بالکل جس میں آئل کا استعمال خوب سارا ہوتا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ تو بالکل ویسی بات ہے کہ آپ نے مٹکا لیا اور اس کے نیچے سوراخ کر دیا، پانی میں ڈال رہے اور نیچے سے نکلتا جا رہا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ یہ والی ساری جو ڈرنک ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ضرور کرتی ہے، لیکن آپ کو کھانے میں جو ہے اپنا ڈائٹ پلان کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے کہ جو بھی آپ کھائیں اس میں آپ احتیاط کریں. اور اس کے علاوہ جیسے چیا سیڈس ہے، کیونکہ چیا سیڈس کا استعمال، چیا سیڈس کا آپ یا تو میش کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے وہ آپ پانی میں ڈال کر بیفور لنچ پئیں. تو اس سے یہ کہ آپ جو لنچ میں اکثر ہمارے ساتھ بد پرہیزی ہو جاتی ہے، ہم بہت سارا کھانے لگتے ہیں جو بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے آپ کی ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے. کیونکہ چیا سیڈ خود اندر جا کے پھول جاتے ہیں، چاہے ہم کھانے سے پہلے کھا لیں تو باہر بھی پھول جاتے ہیں. ہاں تو وہ اب اسٹمک آدھا حصہ تو وہ گھیر لیتے ہیں. جی، تو اسی وجہ سے جو ہے آپ جب یہ لے لیں گے چیا سیڈس کا پانی بنا کے، اور یہ بچے بھی پی سکتے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بڑے اور چھوٹے، مطلب کوئی بھی پینا چاہے اس کو پی سکتے ہیں. اور اس سے اس کے کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، تو یہ اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے یہ بہت بینیفیشیل ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب ویسے تو فوڈ سورسز سے جو پروٹین ملتا ہے جیسے لین میٹ سے یا پھر ایگ وائٹ سے یا اور کئی چیزوں سے، تو اس کے علاوہ وہ انحصار کرتے ہیں پروٹین، پاؤڈر پروٹین پہ، یعنی کہ وے پروٹینز یا اس طرح کے جو پروٹینز ہوتے ہیں، تو وہ فائدہ مند ہوتے ہیں یا نقصان دہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ساری باتوں کی ایک ہی بات، ماڈریشن از دی کی. کسی بھی چیز کا اگر ایکسیسو استعمال آپ کریں گے وہ آپ کے لیے نقصان تو ضرور دے گا. اور جہاں تک رہی پروٹین کی بات ہے، دیکھیے پروٹین لینے کے بعد اگر انسان صرف بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام نہیں کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت پر آ کے اس کی باڈی کا جو وہ ہوگا، باڈی ایک تو پھول جائے گی،
साथ में उनको हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाएंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, मतलब हर चीजों में गैस, ब्लॉटिंग। अच्छा असरा जल्दी से हम बात करना चाहेंगे लोगों में, क्योंकि जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो ग्रेप फ्रूट के हवाले से बात करते हैं कि ग्रेप फ्रूट का जो जूस है वो बहुत ही ज्यादा मुफीद है, तो जरा इसके टाइमिंग्स बता दें। कुछ लोग कहते हैं जिन्हें हर मुंह ग्रेप फ्रूट का जूस पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी दिन में आपको पीना चाहिए, इसकी सही टाइमिंग्स क्या हैं? देखिए, ग्रेप फ्रूट अगर आप वैसे ले लेना, ग्रेप फ्रूट एज अ फ्रूट लें तो उसका ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू आप जूस लें। अगर जूसेस वगैरह लेना चाहते हैं तो वो बिफोर आपको ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बीच वाले टाइमिंग में ले। लेकिन ज्यादा बेहतर मैं प्रेफरेंस यही दूंगी कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है बनस्पत जूसेस के, क्योंकि जूसेस आप अगर ले रहे होते हैं तो जूसेस की अपनी कार्बोहाइड्रेट होती है, चाहे आप शुगर ना भी डालें, क्योंकि नेचुरल शुगर मौजूद होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका बजाय आप वजन कम करने के वजन बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप बात करते हैं जूस की तो एक फ्रूट से आपका जो है वो जूस नहीं बनेगा। तो आप जो है क्वांटिटी में जब फ्रूट्स लेंगे तब जाके आप उसका जूस आपको बनेगा। जैसे 3-4 आपने लिए तब जाके 1 ग्लास आपको मिल रहा है। तो बेहतर है कि बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अजरा ने बड़ा हमें अपडेट किया जी कि इस तरीके से आप अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी टाइमिंग्स क्या हो सकती हैं, और एतदाल ही सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल जी। और अभी आपको आम तौर खबर से आगाह करते चलें कि सीटीटी के हसास इदारे के हमरा माड़ीपुर न्यूट्रिक स्टैंड पर कार्रवाई हुई है। कलदम तंजीम दाइश से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंचार्ज सीटीटी मजहर मशवानी के मुताबिक दहशतगर्दों में नसीमुल्ला उर्फ नसीम और ईसा उर्फ हकीम लुकमान शामिल हैं। नज़ीर शाह मज़ीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। देखिए अशफाक, ये सीटीडी ने वफाकी हसास इदारे के हमरा न्यूट्रल स्टैंड माड़ीपुर पर कामयाब कार्रवाई करते हुए कालदम दाइश से रखने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किए है। इंचार्ज सीटीडी मजहर मशवानी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान में नसीमुल्ला उर्फ नसीर और मोहम्मद ईसा उर्फ मौलवी उर्फ हकीम लुकमान शामिल है, जिनसे 2 पिस्तौल बरामद किए गए। इनका ताल्लुक कालदम दहशत दाइश से और इन्होंने अफगानिस्तान के इलाके शोर आवक बरामचा से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की है और यही बताया जा रहा है कि ये धमाका खेज मवाद ऑपरेट करने के माहिर बताए जा रहे हैं। और नसीमुल्ला कालदम दहशतगर्द जो हफीज पदरानी और मोहम्मद सिद्दीक था, इन दोनों का दामाद है। इन दोनों की बेटियों से इसने शादी की थी, जो इसकी असला और बारूद की नकल हरकत में मदद फराम करती थी। और नसीमुल्ला ने अब्दुल्ला बरोई के कहने पर कोयटा से गुजार असले और बारूद से बड़ी डाटा लेकर गया और अब्दुल्ला बरोई के हवाले किया। इस हवाले से मजीद इनसे तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया जी। और जनाब, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं गुजरांवाला की 2 वेट लिफ्टर बच्चियों की। जब हम गुजरांवाला का नाम लेते हैं तो आपको लगेगा जी हम किसी पहलवान का बात करें, हम किसी पहलवान की बात नहीं करें। 2 बच्चियां अशफाक के, एक का नाम शफक है और खतीजा है, दोनों बहनें हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि इंशाल्लाह ये साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग भी इनकी टफ चल रही है। तो मज़ीद ये इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद। लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवाने के लिए गुजरांवाला से तलक रखने वाली वेट लिफ्टर बहनें 16 साल शफक डार और 15 साल खदीजा डार सख्त मेहनत कर रही हैं। इनका कहना है कि वो नेशनल के बाद साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरअज़म हैं। मैं अभी नेशनल की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा मेन टारगेट जो है वो साउथ एशियन गेम्स है। इंशाल्लाह मैं नेशनल में अच्छी कारकर्दगी दिखा के आगे साउथ एशियन में नाम लूँगी और साउथ एशियन में जाकर इंशाल्लाह अच्छा मैं परफॉर्मेंस दूँगी। दोनों बहनों का कहना है कि इनके वालिद वहीद डार भी पाकिस्तान आर्मी में वेट लिफ्टिंग के कोच थे और इनको वेट लिफ्टिंग का शौक विरसे में मिला है। वैसे तो ये बहुत सख्त ट्रेनिंग है, मतलब लड़कों के खेलने वाली है, लेकिन हम भी इसमें ट्रेनिंग को ज्वाइन किया हुआ है और हमारे बाबा भी वेट लिफ्टर रहे हैं और उन्हीं से देख के शौक पैदा हुआ है हमारा। खदीजा डार का कहना है कि इन्होंने वेट लिफ्टिंग के शौक की खातिर अपनी पसंदीदा खुराक पिज्जा, बर्गर, शवारमा और गोलगप्पे सब छोड़ दिए हैं। बाहर की चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह, गोलगप्पे वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मतलब खट्टी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। खदीजा डार और शफक डार की कोचिंग वेट लिफ्टर तलहा तालब के वालिद मोहम्मद इस्लाम कर रहे हैं। इनका कहना था कि दोनों बहनें सख्त ट्रेनिंग कर रही हैं और इनका फोकस साउथ एशियन गेम्स पर मरकूज है। शफक का तलक पाकिस्तान वापडा से है और खतीजा वहीदार का तलक जो है वो पाकिस्तान आर्मी से है। ये वेरी पॉइनियर बच्चियाँ जी मेरे पास, जो फर्स्ट टाइम मैं फ़ीमेल वेट लिफ्टर को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग कर रही हैं अभी अक्टूबर के आखिर में इंशाल्लाह इनकी नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप है,
اور بیسک جو ان کا جو مارک ہے وہ ہے جی ساؤتھ ایشین گیمز، 14ویں ساؤتھ ایشین گیمز جو پاکستان کے اندر 2023 میں انشاءاللہ ہوں گی. تو یہ اس چیمپئن شپ کے لیے، اس گیمز کے لیے مین ان کا ٹارگٹ ہے، اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں. پاکستان کی یہ دونوں بہادر بیٹیاں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ بھرپور محنت کر رہی ہیں. شفق اور ختیجہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں. کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید، ARY نیوز گوجرانوالا. تو جناب آپ نے رپورٹ ملاحظہ کر لی، علی محمد شر کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی. آئی ایم شیور اچھی جانے کی جگہ ہے اور تاریخی حوالے تو نہیں ملتے، لیکن بہرحال لوگ وہاں پر جاتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں وہاں پر. بالکل جی، اور میرے خیال سے جانا بھی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے اور پھر آپ کو جا کے خود دیکھنا بھی چاہیے. باہر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیوریوسٹی بنائی جاتی ہیں اور پھر انہی کیوریوسٹی کی وجہ سے وہاں پہ ٹورزم بڑھتی ہے. جب ٹورزم بڑھتی ہے پھر آف کورس ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے، جو اوقاف ہے، ان کی بھی وہاں پہ توجہ بڑھتی ہے. اب جناب کیونکہ آج ٹورزم ڈے بھی ہے تو آپ سے بھی یہی استدعا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی ہے اور ٹائم بھی، ایگزیکٹلی ٹائم بھی ہے، تو اپنے ملک میں بہت خوبصورت جگہ ہیں، ضرور جائیں اور ملک کی ٹورزم کو پہلے زیادہ فائدہ دیں. یہاں سے آپ سے اجازت لیتے ہیں. شاد رہے، آباد رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.